رات کی گہری خاموشی کا تسلط ہر سمت قائم ہو چکا تھا۔ اپنے کمرے میں سوئے ہوئے یزدان پر ایک نگاہ ڈال کر وہ باہر نکل آیا تھا اور پھر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا وہ اجوا کے کمرے کے بند دروازے تک پہنچ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اسے یہ اطمینان تھا کہ اس کمرے میں آنے کی اجازت اسے اجوا سے مل چکی ہے۔ تیز روشنی میں وہ چند لمحوں تک کمرے کے وسط میں رکا، ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ کچھ ہفتے پہلے تک یہ کمرہ یزدان کے استعمال میں رہا ہے، جہاں ہر وقت بے ترتیبی دکھائی دیتی تھی، اب تو ایک ایک چیز سے نفاست ٹپک رہی تھی۔ کونا کونا شفاف اور صاف تھا، ڈریسنگ پر ترتیب سے رکھی چیزوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا یہ کمرہ لڑکی کے زیر استعمال ہے۔ ڈریسنگ سے نگاہ ہٹا کر وہ دیوار کی وارڈروب کی سمت بڑھ گیا۔ وارڈروب کھولتے ہوئے اسے شرمندگی تھی کہ وہ کس قسم کی غیر اخلاقی حرکت کا مرتکب ہو رہا ہے، مگر جانے اسے کس چیز کی تلاش تھی۔ اس کی الجھنوں کی سلجھن وارڈروب میں نہیں مل سکتی، وہ جانتا تھا، مگر ہینگ ہوئے کپڑوں کو احتیاط سے ادھر ادھر کرتے ہوئے اسے ایک سرخ مخملی باکس اور اس کے ساتھ ہی کافی بڑا لکڑی کا خوبصورت باکس نظر آیا تھا۔ یقیناً یہ جیولری باکس تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سب سے پہلے جیولری باکس اٹھایا۔ اسے کافی حیرت ہوئی کہ مضبوط لکڑی کا وہ منقش باکس بہت بھاری بھرکم تھا۔ احتیاط سے باکس اٹھا کر وہ اسٹڈی ٹیبل کی طرف آ گیا۔ باکس میں کسی قسم کا لاک نہیں لگا تھا، اسے آسانی سے کھولا جا سکتا تھا۔ باکس کھولتے ہی وہ شدہ رہ گیا۔ اندرونی حصے 3 اسٹیپس میں تھے جو دائیں بائیں کھلتے تھے۔ تیز روشنی میں جگمگاتے وہ جوہرات اپنی خالص چمک دمک سے آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ طلائی کنگن، چوڑیاں اور جانے زیورات کی کون کون سی اقسام تھیں، وہ اتنا کچھ تو نہیں جانتا تھا، مگر اسے یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ یہ تمام زیورات کوئی عام زیورات نہیں، یہ بہت قیمتی اور حسین بناوٹ کے تھے۔ یاقوت کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود اتنی تعداد میں اور اتنے خالص قیمتی زیورات اجوا کے پاس کیسے ہو سکتے ہیں۔ کچھ دیر تک وہ ان زیورات کا جائزہ لیتا رہا اور پھر گہری سانس بھر کر باکس کو بند کرنا شروع کر دیا۔ جیولری باکس کو اس کی جگہ پر رکھ کر اس نے دوسرا مخملی باکس نکالا۔ یہ باکس کھولتے ہی ایک بار پھر اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں۔ دمکتی سفید موتیوں کی ایک تسبیح تھی۔ یاقوت نے اس کی جگمگاتی موتیوں کو اٹھایا تو اندازہ ہوا کہ وہ چھوٹی سی نہیں، وہ کم از کم 1000 دانوں کی تسبیح تھی۔ موتیوں کے وہ دانے دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ کسی عام سے موتی کے وہ دانے نہیں تھے۔ وارڈروب کے دوسرے حصے میں عام چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی۔ بالکنی میں آتے ہوئے اس نے سردی ڈرتی فضا میں گہری سانس بھر کر سوچوں کا رخ اجوا کی جانب مڑنے دیا تھا۔ وہ خود حیران تھا یہ سچ قبول کرنے کے بعد کہ وہ پہلی نظر کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی جانب دل اور قدموں کا کھنچنا صرف اسی لیے نہیں تھا کہ وہ اچھی تھی یا اس کی شخصیت بہت پرکشش تھی، بس یہ تھا کہ وہ اسے اپنا ہی عکس، اپنا ہی سایہ لگتی تھی۔ یوں لگتا تھا کوئی گہرا تعلق ہمیشہ سے وہ رکھتا ہے۔ اس کی قربت میں، اس کی موجودگی میں روح سرشار ہوتی تھی، اور آج تو گھر میں اس کی غیر موجودگی روح تک کو بوجھل کر رہی تھی۔ بالکنی کا دروازہ بند کر کے اس نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر موجود لیمپ کو آن کیا اور پھر کمرے کی تمام لائٹس آف کر دیں۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ تکیہ ٹھیک کر رہا تھا جب سائڈ ٹیبل پر رکھے فون کی بیپ نے اسے چونکایا تھا۔ اجوا کا میسج تھا۔ کمرے کا جائزہ مکمل ہو گیا تو اب سو جاؤ، شب بخیر۔ میسج دیکھتے ہوئے وہ خجالت سے مسکرا دیا، مگر جواباً کوئی میسج اجوا کو نہ بھیجا۔ کمبل سینے تک چڑھائے وہ چھت پر ساکت فین کو تکتا ایک بار پھر اجوا کے بارے میں سوچنے لگا۔ یمنا اس سے ناراض تھی، مگر اسے زیادہ فکر نہیں تھی۔ اسے اجوا پر مکمل بھروسہ تھا، وہ یقیناً اپنا دل اور ظرف یمنا کی خاطر بڑا کر کے اپنی محبت اور اپنائیت سے ان کے دل میں جگہ بنا لے گی۔ خوش کن اور مثبت سوچوں کے دوران ہی پلکیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں، جانے کس لمحے وہ گہری نیند میں اترتا چلا گیا۔ دھیرے دھیرے تاریکی چھٹتی جا رہی تھی، ایک ملکہ جیسا منظر تھا، دھندلایا ہوا سا۔ اونچے گھنے درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان ٹیڑھا میڑھا راستہ تھا، بھاگتے قدموں کی اور پھولی سانسوں کی آوازیں، کوئی بھاگ رہا تھا اس راستے پر۔ اچانک ان بھاگتے قدموں کے ساتھ ایک خوفناک چیخ گونج اٹھی، اور پھر ایک کے بعد ایک کئی نسوانی چیخیں۔ ان فلک شگاف چیخوں نے یکدم اسے نیند کی گہرائیوں سے نکال دیا تھا۔ اپنے اطراف سے نگاہ ڈالتا وہ اٹھ بیٹھا، مانوس چیخیں اس عالم بیداری میں بھی دماغ کو معاف کر رہی تھیں۔ بس ایک بار مجھے اس مخلوق نے بہت خوفزدہ کر دیا تھا، میں اس حادثے کو یاد نہیں کرنا چاہتی۔ اجوا کی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی تھی۔ کیا حادثہ ہو سکتا تھا وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ خواب کا وہ ملگجا سا منظر اب حواسوں میں بھی اسے اپنی وحشت میں جکڑے ہوئے تھا۔ دوبارہ نیند آنا مشکل تھی۔ اس نے وال کلاک میں وقت دیکھا، فجر کا وقت قریب تھا۔ لیمپ کی مدھم خوابناک روشنی کمرے میں پھیلی تھی۔ لیمپ کو اس نے آن ہی رہنے دیا اور پھر کمرے سے باہر نکل آیا۔
لالین کی طرف سے اس کی واپسی شام کو ہی ہو گئی تھی۔ لالین بوتیک جاتے ہوئے گھر تک اسے ڈراپ کر گئی تھی۔ یاقوت سے اس کا سامنا رات کے کھانے پر ہوا۔ ارے واہ، کیا خوشبو ہے بریانی کی، آپ نے آج بریانی بنائی ہے؟ یزدان نے خوشگوار موڈ میں بریانی کی ڈش اپنی طرف کھسکائی۔ نہیں، یہ تو اجوا لے کر آئی ہے، لالین کے لیے بنائی تھی اس کے گھر پر، یمنا نے بتایا۔ جبکہ ہال میں آتے یاقوت نے بغور یمنا کے تاثرات نوٹ کیے۔ وہ نارمل ہی نظر آ رہی تھی، جبکہ اجوا کافی خوش دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ غازی نے ابھی اس کی بنائی بریانی کی بہت تعریف کی تھی۔ خالہ جان کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، بہت سادہ کھانا بھی اتنا عمدہ اور ذائقے دار بناتی تھیں کہ معدہ فل ہو جائے، مگر نیت نہیں بھرتی تھی۔ اجوا کے ہاتھ میں بھی وہی ذائقہ ہے۔ خالہ جان نے اسے بہت چھوٹی عمر میں کھانا پکانا سکھا دیا تھا۔ ہاتھ یہ سب یمنا کو بتا رہے تھے۔ بریانی واقعی بہت ذائقے دار ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ تم کھانا پکانا بھی جانتی ہو، یمنا نے اجوا سے کہا تھا۔ کافی دن بعد کچھ پکایا ہے، لالین کو میرے ہاتھ کی بریانی زیادہ پسند ہے، گھر پر اس نے فرمائش کی تو سوچا تھوڑی زیادہ بنا لیتی ہوں، یہاں سب کے لیے بھی معلوم ہو جائے گا کہ میں کہیں واقعی تو کھانا بنانا نہیں بھول گئی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ اجوا جی، اب آپ نے میری فرمائش پر دوبارہ بریانی بنانی ہے، اتنی شاندار بریانی تو میں ہر دوسرے دن کھانے کے لیے تڑپوں گا۔ یزدان کی لگاوٹ بھری فرمائش پر وہ مروتاً بھی مسکرا نہ سکی، البتہ تیزی نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اب اتنی مزیدار بریانی بنانے پر اجوا کے لیے تو فتن میٹھے پان تو بنتے ہیں۔ رغبت سے بریانی کھاتے غازی کی شرارت کی رگ پھڑکی تھی، مگر اگلے ہی پل یاقوت کی خشمناک نظروں پر وہ بمشکل مسکراہٹ روک سکا تھا۔ نہیں شکریہ، مجھے بالکل بھی ایسی چیزیں پسند نہیں۔ غازی کی شرارت کو بھانپتے ہوئے وہ فوراً بولتی، بس ایک تیکھی نگاہ یاقوت کے ساتھ یزدان پر بھی ڈال کر رہ گئی، جو استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا۔ ٹیبل سمیٹنے میں اس نے پھرتی سے کام لیا۔ رات کے کھانے کے برتن دھونے کے لیے گھر کی مخصوص ملازمہ آ جاتی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ آج وہ زیادہ وقت یمنا کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کرے گی۔ عموماً اس وقت یمنا کوئی ڈرامہ وغیرہ دیکھتی تھی، پھر بھی اس نے یہی سوچا تھا کہ ساتھ ساتھ باتیں بھی ہوتی رہیں گی، مگر اس کی کوشش کوئی زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ یمنا بے حد سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ جب سے وہ لالین کی طرف سے آئی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ گھر میں کوئی ایسی بات ضرور ہوئی ہے جو یمنا سب سے ہی کھچی کھچی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کی باتوں پر ہوں ہاں کرتی وہ شاید اسکرین کی طرف ہی متوجہ رہنا چاہتی تھی۔ ان کی بے توجہی کو محسوس کرنے کے بعد وہ خود ہی ان کے سر پر سوار نہیں ہو سکتی تھی۔ کچھ وقت وہ لاؤنج میں خاموشی سے بیٹھی رہی، پھر نامحسوس انداز میں اٹھ کر باہر کی سمت قدم بڑھا دیے۔ برآمدے میں ہی اسے حاج مل گئے۔ نیلم کی 3 سالہ بھتیجی ان کی گود میں تھی۔ گوٹا کناری والا لشکارے دکھاتا غرارہ سوٹ پہنے وہ بالکل نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ رمیشا کو ہی سارے بچوں نے ان سے سب سے زیادہ حاج اور یمنا وغیرہ سے مانوس دیکھا تھا۔ وہ اکثر ان کی پوشن میں ہی پائے جاتے تھے۔ گھر کے سبھی افراد اس بچی پر جان چھڑکتے تھے۔ یاقوت تو اس پر فدا رہتا تھا۔ اجوا بھائی، اسے اس کی بڑی امی کے پاس لے جاؤ، یہ ان سے میک اپ کروانے آئی ہے، شادی میں جانا ہے، دیکھو اپنا میک اپ وغیرہ بھی ساتھ لائی ہے۔ حاج کے بتانے پر اس نے رمیشا کے چھوٹے سے پرس میں رکھی میک اپ کٹ کو دیکھا اور بے ساختہ مسکرائی تھی۔ میں کروں تمہارا میک اپ؟ رمیشا کو گود میں لے کر اندر آتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، میری چندا کتنی پیاری لگ رہی ہے غرارہ سوٹ میں۔ یمنا نے اسے گود میں بھر کر سینے سے لگا لیا تھا۔ یہ بس آپ سے میک اپ کروائے گی، میں نے کہا کہ میں کر دوں تو فوراً کہنے لگی نہیں بڑی امی سے کروانا ہے۔ اجوا نے بتایا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، اتنا اچھا میک اپ کروں گی، بالکل باربی ڈال لگے گی، ذرا صبر تو رکھو بھائی۔ رمیشا کی عزت پر یمنا بے اختیار ہنسی تھیں۔ اجوا خاموشی سے بغور انہیں رمیشا میں مگن دیکھتی رہی۔ ایک خیال اسے آیا کہ اگر یمنا کا کوئی بچہ ہوتا تو رمیشا سے بھی بڑا ہوتا۔ یمنا اسی طرح اپنے بچے کے ساتھ بھی مصروف اور خوش نظر آتی۔ اس گھر میں بھی کسی بچے کی چہکاریں گونجتی رہتی۔ گہری سانس بھر کر وہ یمنا سے نگاہ ہٹاتی لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ برآمدے میں اسے غازی فون پر کسی سے محو گفتگو نظر آیا۔ آگے بڑھتی وہ برآمدے کے ستون کے قریب آ رکی تھی۔ سامنے ہی لان کی سرسبز گھنی باؤنڈری کے قریب رکھی کرسیوں پر یزدان اپنا گٹار سنبھالے کوئی دھن چھیڑ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی امیر حمزہ بھی موجود تھا۔ یکدم اجوا کو گلاب کے پودے کا خیال آیا۔ تبھی فون سے فارغ ہوتے غازی نے اسے پکارا۔ دوبارہ کب قیام کرنے جا رہی ہیں آپ اپنی سہیلی صاحبہ کی طرف؟ غازی کے سوال نے اسے حیران کیا تھا۔ خیریت ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بھئی اب آپ سے فرمائشی کھانے آپ کی سہیلی ہی تو بنوا سکتی ہیں، ہم تھوڑا کسی فرمائش کی جسارت کر سکتے ہیں؟ آپ کی سہیلی کی بدولت ہمیں بھی آپ کے ہاتھ کے بنے ذائقے دار کھانے ملتے رہیں گے تو دعائیں دیں گے۔ دعائیں مجھے ملیں گی یا سہیلی کو؟
वो मुस्कुराते हुए बोली, दोनों को देंगे, बस फरमाइशी खानों में हमारा हिस्सा भी इसी तरह निकलता रहे। गाजी के कहने पर वो इस बात में सर हिलाती धीरे से हंसी थी। मैं आपकी फरमाइश पर भी खाना बना सकती हूँ, बशर्ते कि फरमाइश देसी खानों की हो। हमारी ऐसी मजाल कहाँ कि हम फरमाइश करें। बस आप ही कभी कभी नजरें करम फरमा लें तो मौजें हो जाएंगी। वैसे खानों में मेरी और याकूत की पसंद एक जैसी है। उसके शरारती लहजे पर वो भी हंसी थी। वैसे क्या ही अच्छा होता कि आप इतनी ही खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए मेरी सहेली के सामने ज़रा ठहर जाते। मैं तारुफ भी मुकम्मल करवा देती, मगर आप तो जाने किस अजलत में थे। अजवा की शिकायत पर वो कुछ नादिम हुआ था। आई एम सॉरी, मैं वाकई इस वक्त जल्दी में था, आगे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वो संजीदा सी मुस्कुराहट के साथ बोला था। अजवा जी आ जाइए, अपने गिटार पर आपको अच्छी सी धुन सुनवाता हूँ। लॉन की बाउंड्री के करीब कुर्सियों पर विराजमान यजदान ने आवाज़ लगाई थी, मगर अजवा की निगाह उसी जानिब आती नीली पर जा चुकी थी। दूर से उसे देखते ही हलक कड़वा होने लगा था। सोना गवारी से सर झटकती वापस अंदर चली गई। गाजी की तकलीफ में। हाँ भाई, कौन सी धुन सुनाने लगा था उस मौजूदोड़ों की आखिरी दरियाफ्त को। नॉनसेंस। कुर्सी पर विराजमान होती नीलम ने काटदार नजरों से यजदान के कानों तक जाती माचो को देखा। ये क्या बोलेगा, इसकी तो नीयत में ही खोट है। तुमने ख्वामखा अजवा जी से दुश्मनी पाल रखी है। ये उनको अपने शैतानी कामों में उलझाने की दावत दे रहा था। तुमने सुन लिया होगा। अमीर हमजा ने जलती पर तेल छिड़का था। ऐसा है कि अडॉप्टेड चाइल्ड को ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है लगाई बुझाई करने की। पापा कुटनी टाइप का होता जा रहा है दिन ब दिन। सुधर जा बिल्कुल, वरना निपट जाएगा किसी दिन। डायनासोर की छठी पीढ़ी की बाकियात। कच्चा खाने वाले अंदाज में उसने अमीर हमजा की तबीयत साफ की थी। अब कोई धुन नहीं बजाई जा रही अजबा जी के परिस्तार से। गुमसुम बैठा है, जैसे पहली बार गिटार हाथ में आया है। बजा ले कोई रोमांटिक धुन, वरना मैं बैंड बाजे बजा दूंगी। हाथ रुके तो फिर मेरे जूते चलेंगे। बजाओ और बजाते रहना। मैं भी समझ लो घर से बिल्कुल ही फारिग होकर आई हूँ। धमकाते तेवरों पर मरता क्या ना करता यजदान उसकी घुड़ियों पर रोहांसी शक्ल बनाए गिटार संभालता खा जाने वाली नजरों से अमीर हमजा की शैतानी मुस्कुराहट को देखकर रह गया। इस घर के मर्दों की बड़ी आदत है अपनी मनमानी की। अपनी बात मनवाने के लिए मिन्नतें दावे रावे यहाँ तक के जज्बाती हरबे भी आजमा लेते हैं। मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करती वो उससे मुखातिब थी, जो खुशनाक नजरों से बस उसे देख रहा था। ना मेरा पहले कोई इरादा था लालैन के घर रुकने का, ना अब, लेकिन बस जिस तरह इस छोटी सी बात का मसला बनाया गया तो सोचा क्यों ना ज़रा एक बार रुककर तजुर्बा कर लिया जाए। अब नतीजा खुद देखो। ना इस बात का किसी ने बतंगड़ बनाया, ना मुझ पर कोई उंगली उठी, ना ही कोई एतराज़ उठाया। कॉफ़ी का मग थामे वो इत्मीनान से बोल रही थी। मुझे तो तुम पर हैरत है कि तुम मुझे खुद पर एतमाद रखने की तलकीन करते रहते हो। कैसे हाज भाई की खातिर ज़रूरत से ज़्यादा मोहतात हो गए। ये तुमसे ही तो मैंने सीखा है। दुनिया का खौफ सिर्फ उनके रास्ते रोकता है जिनके लिए सिर्फ दुनिया की कामयाबी और नाकामी अहमियत रखती है। दुनियादार तो वो भी है जो अल्लाह की नाराज़गी का खौफ दिल में रखता हो और इस दुनिया से इबरत हासिल करता हो। खामोश होती वो कॉफ़ी के सिप लेने लगी थी। मैं मुत्तफ़िक हूँ तुमसे, मगर हाज भाई की फरमाबरदारी में और उनसे तुम्हारी मोहब्बत को देखते हुए मुझे यही मुनासिब लगा कि वक्ती तौर पर तुमसे उनकी बात मनवा ली जाए। मगर आखिरकार आपने अपनी ही मनवा ली। याकूत के कहने पर वो मुस्कुराई थी। क्या करूं, इस घर के मर्दों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उनसे अपनी ही मनवा कर रहूं। वरना सच तो ये है कि जगह बदलने पर मुझे तो नींद ही नहीं आती। बड़ी मुश्किल से तो मुझे यहाँ अपने कमरे की आदत हुई है। लालैन गवाह है। ज़रा जो पलक झपकी हो मेरी सारी रात आंखों में ही गुजर गई। अब तो नींद की शिद्दत से मुझे अपना दिमाग भी सुन होता महसूस हो रहा है। ये सूरत हाल तुम्हें अपनी मनवाने की जिद में ही दरपेश हुई है जनाब। अब मुझे ये ना बताओ कि तुम नींद से बेहाल हो रही हो। कल से अब रात के 2 बजे तुमसे बात करने का मौका मिला है। याकूत कुछ नाराज़गी से कहने पर वो चौंकी थी। अरे नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं। नाराज़ मत हो। तुम्हारी नाराज़गी का बोझ मैं अपने कंधों पर उठाने के काबिल भी नहीं हूँ। अल्लाह का कलाम तुम्हारे दिल में महफूज है। तुमसे तो मेरा पहला ताल्लुक ही अकीदत का है। मैंने तो अपने बड़ों से यही सीखा है, जिस इंसान को देख कर दिल गवाही दे कि ये इंसान अल्लाह के करीब है, तो फिर उसे ना छोड़ो, उसे थामे रखो। किस्मत से ऐसा ही इंसान मुझे मिल गया है, तो मैं कोई अपने दुश्मन नहीं कि उसे नाराज़ कर दूँ। कमाल करती हो तुम भी। किसी शहर से बाहर निकलता वो सर हिलाता हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला था। अच्छा तुम कहो, कोई ज़रूरी बात करनी थी क्या? वो हशार पशार लहजे में बोली। कमाल करती हो तुम भी। किसी शहर से बाहर निकलता वो सर हिलाता हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला था। अच्छा तुम कहो, कोई ज़रूरी बात करनी थी क्या? वो हशार पशार लहजे में बोली। हाँ, तुम्हारी एक ही बात फंसी हुई है दिमाग में।
ویسے تو ایسے اور بھی بہت باتیں ہیں، مگر کل رات میں تمہارے کمرے میں اسی حادثے کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے تمہیں بہت خوفزدہ کر دیا، اور اس کی تفصیل بتانے سے بھی تم گریزاں تھیں۔ وہ بغور اسے دیکھتا بولا، تم واقعی ضروری سمجھتے ہو اس حادثے کے بارے میں جاننا؟ وہ کچھ تذبذب کے درمیان پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اب جاننا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ دراصل کل میں تمہارے کمرے میں جب سو گیا تو خواب میں کچھ دیکھا۔ شاید ایسا اسی لیے ہوا کیونکہ وقت بے وقت میں اس حادثے کے بارے میں سوچتا رہا۔ تم نے کیا دیکھا خواب میں؟ مجھے پہلے یہ بتاؤ، اس کی بات کاٹتی وہ پوچھ رہی تھی۔ جواباً یاقوت نے اس خواب اور کیفیت کو منوان اس کے گوش گزار کر دیا، جس کے بعد اسے اجبا کا چہرہ کچھ متغیر سا نظر آیا۔ جو راستہ تم بتا رہے ہو یہ وہی راستہ ہے جو بابا صاحب کے حجرے کی طرف جاتا ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی، اور پھر گہری سانس بھر کر یاقوت کو دیکھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب معظم بھائی پہلے بچے کے باپ بنے تھے۔ اس کی پیدائش کے 7ویں دن ماموں جان نے عقیقہ رکھا۔ تقریب میں بہت سے مہمان آئے، زیادہ تر شرمین بھابھی کے میکے کی طرف سے ہی تھے۔ ماموں جان نے بطور خاص میرے لیے نئے کپڑے بنوائے تھے، اور شرمین بھابھی کی بہن نے مجھے خوب مہندی ہاتھوں میں اور پیروں میں بھی لگا دی تھی۔ تیار ہو کر مجھے بس اس بات کی جلدی تھی کہ میں کس طرح بی جان کے پاس جاؤں اور اپنے کپڑے وغیرہ ان کو دکھاؤں۔ وہ سردیوں کی شام تھی جو وقت سے پہلے ہی ڈھل رہی تھی۔ غیر مرئی شے کو گھورتی وہ کہیں بہت پیچھے جا رہی تھی۔ وہ اپنی دھن میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ مرکزی سی شام میں گھنی اونچی جھاڑیوں سے اٹے اس راستے پر تنے تنہا اسے کوئی خوف ڈر نہ تھا۔ یہاں سے آنا جانا اس کا روز کا معمول تھا۔ یہ علاقہ بابا صاحب کا علاقہ تھا۔ کوئی انسان کیا کیڑا تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا اس علاقے میں۔ خوب چوڑیوں سے بھرے اور مہندی سے مہکتے ہاتھوں سے وہ بار بار سر سے سرکتا سوکھتا تار دوپٹہ ٹھیک کرتی قدم آگے بڑھاتی جا رہی تھی۔ ہوا بند تھی، فضا بہت خنک تھی، گہرے سناٹوں میں جھینگروں کی آوازیں بخوبی سنائی دے رہی تھیں۔ تبھی اچانک کوئی چیز دھمکی لرزہ خیز آواز کے ساتھ اس کے راستے میں آ گری۔ یکلخت اپنی جگہ ساکت ہوتی وہ لرزتے دل کے ساتھ چند قدم کے فاصلے پر اس گڑھے کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی چیز گری ہوئی اسے دکھائی نہیں دی، لیکن کچی زمین پر اس گڑھے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کچھ بہت وزنی سا وہاں گرا ہے، جس کی وجہ سے زمین دھس گئی ہے۔ پہلی بار خوف کی سرد لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اس گڑھے سے بچ کر نکلتے ہوئے اس نے اپنے قدموں کی رفتار بہت تیز کر دی۔ چند قدم ہی وہ آگے بڑھی تھی کہ یکدم ایک سرسراتی سرد آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ کسی نے اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ ڈوبتے دل کے ساتھ اس نے اپنے اطراف میں موجود اونچی گھنی جھاڑیوں پر نظر دوڑائی۔ خوف اس کی رگ رگ میں سرایت کر رہا تھا، مگر ازلی دلیری اسے بھاگنے سے روک رہی تھی۔ تبھی اس کی نگاہ کچھ فاصلے پر ان جھاڑیوں پر رکی جو ننھے ننھے زرد پھولوں سے بھری تھی۔ ان جھاڑیوں میں اسے حرکت کرتی ہوئی کوئی چیز دکھائی دی۔ کوئی موجود تھا ان جھاڑیوں میں جو پوشیدہ رہ کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ کون ہے وہاں؟ سامنے آؤ، وہ میں کہتی ہوں سامنے آؤ۔ چیختے ہوئے اس کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی، مگر جواباً بس جھاڑیوں میں ہلکی سی تحریک ہوتی دکھائی دی۔ وہ ایک پل کو رک کر ہمت کر کے آگے بڑھی، ان جھاڑیوں کے نزدیک ہوئی۔ کچھ شاخوں کو ہاتھ سے ایک طرف کر کے اس نے اندر جھانکا، اور اگلے ہی پل دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ کوئی سیاہ چہرہ تھا، ایسا چہرہ جو کسی انسان کا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور اس چہرے پر انگاروں کی طرح دہکتی سرخ آنکھیں۔ اس کے پیروں تلے سے زمین اور حلق سے چیخ ایک ساتھ نکلی۔ جھاڑیوں سے بھاگتے ہوئے اس کے قدم من من کے ہو چکے تھے۔ خوف کے شدید حملے سے اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ اندھا دھند بھاگتے ہوئے اس کے کانوں میں دھم دھم کی آوازیں گونجتی تصدیق کر رہی تھیں کہ راستے میں بنتے یہ گڑھے اس کا وہم نہیں تھے۔ بار بار وہ اس کے راستے میں آتا اسے روک رہا تھا۔ ان گڑھوں سے بچ کر بھاگتی وہ خوفزدہ اور بدحواسی کی انتہا پر تھی۔ اس کی فلک شگاف چیخیں گہرے سناٹے میں گونج رہی تھیں۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ درست سمت میں بھاگ رہی تھی۔ جس وقت وہ بابا صاحب کے حجرے کے احاطے میں داخل ہوتی منہ کے بل گری، اس وقت نہ اس کے پاس کوئی دوپٹہ رہا تھا نہ پیروں میں چپل۔ اس کی سانسیں دھونکنے کی طرح چل رہی تھیں۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں اس نے دیکھا بابا صاحب شدید غیظ و غضب میں کھڑے احاطے کے باہر کسی کو دیکھتے برس پڑے تھے۔ بدبخت، تیری یہ ہمت بھی کیسے ہوئی کہ تو ہماری عزتوں پر بری نظر ڈالے؟ نافرمان، بے ادب، تجھے آج ایسی سزا دوں گا کہ تیرا سارا شر تجھ سمیت خاک میں مل جائے گا۔ بابا صاحب کے جلال سے پتے بھی لرز رہے تھے، جبکہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ خاموش ہوتی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی جو بہت تشویشناک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد میں 3 دن تک وہاں بابا صاحب کے حجرے میں رہی۔ بی جان اس وقت حیات تھیں، اور ماموں جان بھی میرے صحت یاب ہونے تک بابا صاحب کی طرف ہی رہے۔ وہ میرے لیے بہت پریشان تھے۔ ان کو پریشان ہونا بھی چاہیے تھا۔ جو ہوا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ یاقوت درمیان میں بول اٹھا تھا۔ ہاں، مگر پھر سب ٹھیک ہو گیا۔ بابا صاحب نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ مجھ میں سوال کرنے کی ہمت تھی، لیکن بابا صاحب نے مجھے
ہر طرح سے محفوظ کر دیا۔ میرے بازو بند میں بہت زبردست چیز ہے۔ بولتے ہوئے اجوا نے دھیرے سے اپنے بازو کو تھپتھپایا تھا۔ کوئی غیر مرئی مخلوق اب نہ میرے راستے میں آ سکتی ہے، نہ میری آنکھوں کے سامنے، نہ وہ مجھے مخاطب کر سکتے ہیں، نہ ہی مجھے ان سے بات کرنے کی اجازت ہے۔ میں بس اپنے شاگردوں تک محدود ہوں۔ ان کے بڑوں سے جو تحائف بھی ملے وہ بھی بابا صاحب کے ذریعے اور ان کی اجازت سے ملتے رہے ہیں۔ تحائف کیسے؟ یاقوت نے سوال کیا۔ یہ تحائف، اجوا نے اپنے ہاتھوں میں دمکتے کنگن چوڑیوں وغیرہ کو اس کے سامنے کیا۔ جب ان کے بچے دینی تعلیمات مکمل کرتے ہیں تو وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہدیہ یا تحفہ ضرور دیتے ہیں۔ بابا صاحب کو اعتراض نہیں تھا اور مجھے زیورات پسند ہیں۔ تمہیں بتاؤں کہ شرمین بھابی نے میرے یہی زیورات چوری کر لیے تھے۔ اب یہ کوئی عام زیور تو تھے نہیں، یہ میری مرضی کے بغیر ادھر سے ادھر بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ شرمین بھابی کا وہ خراب عمل اور خراب نیت تو ان کے لیے ہی نقصان کا باعث تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ زیورات ان کو کوئی فیض نہیں پہنچا سکتے، البتہ جو نقصان ہوں گے ان کی لپیٹ میں معظم بھائی اور بچے بھی آ سکتے ہیں۔ میں نے خود ان کی الماری سے اپنے زیورات برآمد کیے معظم بھائی کے سامنے۔ اس کے باوجود وہ میری دشمن بنی ہوئی تھی کہ میں ان پر الزام تراشی کر رہی ہوں۔ بس اب اور کیا کہوں، مجھ سے ان کی نفرت کی ایک جھلک تو تم خود بھی دیکھ اور سن چکے ہو۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ تو یہ وجہ تھی جو معظم بھائی کی بیوی نے تمہیں بدنام کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ شکر ہے کہ آپ ہی اس عورت کے جال میں پھنسنے سے بچ گئیں۔ یاقوت کے کہنے پر اجوا نے بس اسے دیکھا اور کہا کچھ بھی نہیں۔ اس نے دوبارہ چوری کی کوشش نہیں کی؟ یاقوت نے پوچھا۔ دوبارہ میں نے اس کی نوبت ہی نہ آنے دی۔ میں نے زیورات لالین کے پاس رکھوا دیے۔ شرمین بھابی اگر مجھ سے مخلص ہوتی تو میرے نانا جان کے گھر پر قابض ہونے کے لیے مجھے سازشوں کا نشانہ نہ بناتی، اور اگر ان کی فطرت میں لالچ اور دل میں بغض نہ ہوتا تو میں خود اپنے زیور ان کو دے دیتی، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ میری بھلائی کو بھی میری برائی کے زمرے میں ڈال دیں گی۔ اس کے تیوروں سے تو مجھے لگا تھا کہ اس کو جب موقع ملے گا وہ تمہیں قتل کر ڈالے گی۔ حاج بھائی کو تو بہت پہلے ہی تمہیں اپنے ساتھ لے آنا چاہیے تھا، مگر خیر دیر آئے درست آئے۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا بولا تھا۔ سنو، اس جمعرات بھی میرا حصہ نہیں آیا۔ ضرور تم نے کچھ کیا ہے۔ پہلی بار میرے حصے کی مٹھائی میرے کمرے میں دیکھ کر تم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ وہ خفت زدہ نظروں سے اسے دیکھتی بولی تھی۔ اجوا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ ذاتی طور پر میں تمہیں ان معاملات سے بالکل الگ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں ہمیشہ وہی سب کروں گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ ابھی تو مجھے اس بارے میں چھان بین کرنی ہے کہ اجازت نہ ہونے کے باوجود وہ مخلوق اس مکان کی چھت پر تمہیں کیوں کر دکھائی دے گئی۔ یاقوت، تم کسی چھان بین میں نہ پڑنا، پہلے ہی اس مکان سے تمہارے معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اجوا نے اسے خبردار کیا تھا۔ نہیں، ابھی تو میں صرف امام صاحب سے ہی بات کر سکتا ہوں۔ دوبارہ کبھی ایسا نہ ہو تو اچھا ہے، سنجیدگی سے وہ بولا تھا۔ اور جہاں تک تمہارے مٹھائی کے حصے کی بات ہے تو میرے حصے کو ہی اپنا حصہ سمجھنا شروع کر دو۔ ہمارے درمیان اب کچھ بھی الگ الگ نہیں ہے، ایک ہے۔ یاقوت کے گہرے لہجے اور نظروں پر وہ محجوب زدہ سی ہوتی کچھ بول نہ سکی تھی۔ صبح سے حسب معمول وہ تسبیح ہاتھ میں پکڑے درود پاک کا ورد کرتی برآمدے کی خنک فضا میں بیٹھی تھی۔ غازی اور یاقوت ابھی مسجد سے واپس نہیں آئے تھے۔ آسمان پر صبح کے اجالے بہت آہستگی سے اجاگر ہو رہے تھے۔ لان کے بکھرے سبزے پر نظر دوڑاتے ہوئے اس کی نگاہ نیلم کے پوشن کی جانب اٹھی۔ نیلم اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ بہت تیزی سے اسی جانب آ رہی تھی۔ نیلم کے بھائی نے جس طرح ہاتھوں میں اپنی بچی رمیشا کو اٹھایا ہوا تھا اسے دیکھ کر وہ بری طرح چونک اٹھی تھی۔ یا اللہ خیر! سورج سے اٹھ کر اجوا نے گرل کو ان سب کے لیے کھولا جو شدید بدحواس اور پریشان لگ رہے تھے۔ رمیشا کی ماں تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ یاقوت کہاں ہے؟ نیلم کے بھائی دور سے ہی پوچھ رہے تھے۔ ابھی مسجد سے نہیں آئے، سب خیریت تو ہے؟ رمیشا کو کیا ہوا ہے؟ جواب دیتے ہوئے وہ اب رمیشا کو صاف طور پر دیکھ سکتی تھی۔ وہ سب برآمدے میں پہنچ چکے تھے۔ باپ کے بازوؤں میں بے سود پڑی بچی انتہائی زرد ہو رہی تھی۔ اس کی نیموا آنکھوں اور چہرے کی مرونی نے اجوا کو بھی دہلا کر رکھ دیا تھا۔ آدھی رات سے اس کی یہی حالت ہے، رمیشا کی ماں نے روتے ہوئے بس اتنا ہی کہا، اور پھر وہ سب گھر کے اندر دوڑے۔ اگلے چند منٹوں میں سب لاؤنج میں جمع تھے۔ یزدان نے، حاج نے اور یمنا نے ہر طرح سے کوشش کر لی کسی طرح بچی ان سے بات کرے یا اپنے ہاتھ پیروں کو ہلا جلا کر خود سے، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا ننھا سا وجود بالکل بے جان ہو چکا ہے۔ نہ وہ بیٹھ پا رہی تھی، نہ ہی گردن سنبھال پا رہی تھی، نہ ہی کچھ بول رہی تھی، بس نیم آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی، جبکہ بغور رمیشا کا معائنہ کرتی اجوا بالکل خاموش تھی۔ رمیشا کو گود میں سنبھالے اس کی ماں زاروں کے تار رو رہی تھی۔ حاج، فوری طور پر اسے ہسپتال لے جانا چاہیے۔ رات 3 بجے شادی کی تقریب سے واپسی ہوئی تھی۔ گاڑی میں جگہ کم تھی تو میں رمیشا کو بائک پر اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اس نے رات میں ہی ہاتھ پیر چھوڑ دیے تھے۔ ہم یہی سمجھے کہ یہ نیند میں ہے، یہ کچھ دیر سوئی تھی مگر پھر جاگ گئی۔
تب سے اس کی حالت بگڑتے بگڑتے یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ بری نظر ہے اس کو، یاقوت سے دم کروا کر نکلتے ہیں۔ رمیشا کے باپ نے گلوگی لہجے میں تفصیل بتائی تھی۔ رات سے بچی کی یہ حالت ہے اور تم لوگ اب ہوش میں آ رہے ہو۔ یاقوت کا انتظار کرنے میں بچی کی حالت اور نہ بگڑ جائے، فوراً ہسپتال چلو۔ آج قطعی انداز میں فیصلہ سنا کر رمیشا کو اس کی ماں سے لے چکے تھے۔ ایک منٹ ذرا ٹھہریے، خاموش کھڑی اجوا نے یکدم کہا تھا۔ ہاسپٹل بھی لے جائیے گا مگر ابھی مجھے دکھا دیں۔ بولتے ہوئے اجوا نے ہاتھ سے رمیشا کو لے لیا۔ اس کا ڈھیلا ڈھالا ننھا وجود بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا، مگر اجوا وہیں کارپیٹ پر رمیشا کو اپنی گود میں لٹائے بیٹھ گئی۔ کیا کر رہی ہو اجوا؟ اسے ہاسپٹل لے جانا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یمنا پہلے ہی پریشان تھی، اب عین وقت پر اجوا کی اس مداخلت نے ان کو شدید ناگواری میں مبتلا کر دیا تھا۔ خاموش رہو، حاج نے فوراً ہی تنبیہی لہجے میں یمنا سے کہا، جبکہ اجوا گود میں بے سدھ پڑی رمیشا کے ماتھے اور سینے پر ہاتھ رکھ کے زیر لب کچھ پڑھنے لگی تھی۔ اسی دوران یاقوت اور غازی کی آمد ہو گئی۔ یزدان نے دھیمی آواز میں ان دونوں کو صورتحال سے آگاہ کر کے ان کی حیرت کو دور کیا تھا۔ یمنا بار بار خون کے گھونٹ لیتی پہلو بدل رہی تھیں، جبکہ باقی سب خاموشی سے رمیشا کو ہی دیکھ رہے تھے۔ 5 منٹ کے وقفے کے بعد جب دوسری بار اجوا نے بچی کے سر اور سینے پر پھونکیں ماری تو اس کے چہرے کو تھپتھپایا تو سب دنگ رہ گئے۔ رمیشا نے یکدم نیموا آنکھیں پوری کھول کر پہلے اجوا کو اور پھر گردن گھما کر ان سب کو دیکھا جو ارد گرد ہی بیٹھے تھے۔ رمیشا، ادھر دیکھو میری بچی، رمیشا کی ماں بے تابی سے بولتی مزید اجوا کے قریب ہوئی تھیں اور رمیشا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آئیں اور نیم گرم دودھ بھی، اجوا نے کسی بھی جانب دیکھے بغیر کہا اور پھر دوبارہ کچھ پڑھنے میں مشغول ہو گئی۔ یاقوت بغور اجوا کی گود میں لیٹی بچی کو دیکھ رہا تھا، بلکہ سبھی دیکھ رہے تھے کہ اس کے چہرے کی زردی مانند پڑ چکی تھی، چہرے کی چمک، رونق اور گلابیاں لوٹ آئی تھیں۔ وہ اب بھی سب کو دیکھ رہی تھی، پہچان رہی تھی، مسکرا رہی تھی، ہاتھ پیر ہلا رہی تھی، مگر فرمانبرداری سے اجوا کی گود میں لیٹی تھی۔ تیسری بار بچی پر دم کر کے اجوا نے مسکرا کر بچی کو دیکھا۔ بھوک لگی ہے، ناشتہ کرنا ہے؟ اجوا کے سوال پر بچی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا اور پھر اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ نہ بیٹھ پا رہی تھی نہ کھڑی ہو پا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میرے ہاتھ پیر ہی پھول گئے تھے، رمیشا کے باپ نے کہا تھا۔ رمیشا، ادھر آؤ میرے پاس۔ یاقوت کے پکارنے پر رمیشا اپنی ماں سے الگ ہو کر دوڑتی ہوئی یاقوت کے پاس چلی گئی۔ رمیشا کے لیے ناشتہ لے آتی یمنا اور نیلم دونوں ہی اسے بھاگتے دوڑتے اور سب کے درمیان ہنستے کھلکھلاتے دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوئی تھیں۔ لاؤنج کا ماحول کچھ ہی دیر میں بدل گیا تھا۔ رمیشا اپنی ماں کے ہاتھ سے ناشتہ کرتی سب کی توجہ کا مرکز بنی، خوب اترا بھی رہی تھی۔ اس کے ماں باپ کے خوش باز چہروں کو دیکھتی اجوا بہت مطمئن تھی۔ اجوا، سب ٹھیک ہے نا؟ یاقوت نے ڈھکے چھپے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہاں بس نظر تھی، باقی سب ٹھیک ہے، وہ سرسری لہجے میں مختصراً بولی۔ یہ کیسی نظر تھی؟ نظر تو اسے اکثر لگ جاتی ہے، یاقوت کو تو پتہ ہے سب، مگر ایسی خطرناک حالت تو پہلے کبھی نہیں ہوئی، رمیشا کے باپ نے الجھے انداز میں کہا۔ بھائی اب زیادہ گہرائی میں نہ جاؤ، بچوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو جایا کرتے ہیں، مگر اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے، اب تم لوگ بھی احتیاط کرو۔ یاقوت نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس بچی کو رات کے وقت سڑک پر لے کر نہ نکلنا، اور پھر تم کل رات اسے لے کر بھی بائیک پر آئے، وقت بھی ایسا کہ جب ہر طرح کی مخلوق آزاد ہوتی ہے، کس رخ سے کیسی آ رہی ہو کون جانتا ہے، شکر کرو تمہاری بچی اب بہتر ہے، اس کا صدقہ بھی ضرور نکال دینا، حاج نے تاکید کی تھی۔ اجوا، ایک بار اور دم کر دینا اس پر، رمیشا کی ماں نے کہا۔ دم 3 دن تک ہوگا، وہ یاقوت بھی کر دیں گے، میں ایک سیاہ ڈوری یاقوت کو دے دوں گی، رمیشا کو یہ ہاتھ میں پہنا دیں گی، اور آپ ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے گا چیک اپ کے لیے، کمزوری بہت ہو گئی ہے اور اسے خون کی بھی کمی ہے، اجوا نے سنجیدگی سے ہدایت کی تھی۔ بس اب یہاں سے میں سیدھا ڈاکٹر کے پاس ہی لے کر جاؤں گا، رمیشا کے باپ نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، لیکن سب سے پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں، حاج نے کہا۔ بھابھی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس چائے بنا لیں، میں ناشتے کا سامان باہر سے لے آتا ہوں، رمیشا کے باپ نے کہا۔ آپ رکیے، میں سب کے لیے گرما گرم حلوہ پوری لے کر آتا ہوں، آ جاؤ دانی، تمہاری بائیک پر چلتے ہیں۔ غازی فوراً ہی بولتا یزدان کے ساتھ لاؤنج سے نکل گیا تھا۔ بہت خوشگوار ماحول میں سب نے ناشتہ کیا تھا، البتہ اجوا کو اپنے ساتھ یمنا کا رویہ حسب توقع سرد اور خشک محسوس ہوا۔ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی، وہ جانتی تھی کہ یمنا کو کیا چیز ناگوار گزری ہے۔ اس نے ناشتے کے لوازمات ٹیبل پر لگانے چاہے تو یمنا نے سرد مہری سے اسے منع کر کے یہ کام نیلم کے حوالے کر دیا۔ اسے بھی پرواہ نہ تھی، اطمینان سے وہ ٹیبل کے گرد بیٹھی رہی تھی۔ رمیشا کے ماں باپ سب سے پہلے ناشتے سے فارغ ہو گئے، انہیں اپنی بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی جلدی تھی، باقی سب نیلم سمیت ابھی ناشتے کی ٹیبل پر ہی موجود تھے۔ جب یمنا کو اپنی ناگواری کا اظہار کرنے کا موقع مل گیا
حاج آپ اجوا کو سمجھائیں اس طرح کے معاملات سے دور رہے۔ یاقوت کا انتظار کر لیتے، وہ دم کر دیتا، ہر جگہ اپنے علم کی دھاک اور جھاڑ پھونک کے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ اب سب کی طرف یہ بات پھیل جائے گی کہ اجوا نے زیادہ جلدی تھی تو رمیشا کو ہی مسجد لے جاتے امام صاحب کے پاس۔ یمنا کی باتوں پر سبھی حیرانی سے ان کو دیکھنے لگے تھے۔ بات کرنے سے پہلے ذرا عقل کا استعمال کر لیا کرو تم۔ اس بچی کی حالت دیکھی تھی تم نے؟ میرے تو اپنے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اسے دیکھ کر۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہیں۔ اس کے ماں باپ ہاتھ چھوڑ کر بیٹھے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بروقت اجوا مدد کے لیے یہاں موجود تھی۔ اللہ کا کلام پڑھا ہے اس نے، تم جانے کس جھاڑ پھونک کی بات کر رہی ہو؟ اجوا اپنا کوئی الگ سے علم لے کر نہیں آئی۔ جو قرآنی آیات پڑھ کر اس نے دم کیا بچی پر، ان سے تم بھی واقف ہو۔ اگر تم نے دھیان سے سنا ہو تو اس کے پڑھے ہوئے میں زیادہ تاثیر اسی لیے ہے کہ اسے بخشا گیا ہے۔ میرے نانا جان اپنا تھوڑا سا علم اسے دے کر دنیا سے گئے ہیں کیونکہ یہ اس کے لائق تھی۔ میں اگر اس قابل ہوتا تو مجھے بھی اپنا علم بخش جاتے، اجوا کو نہیں۔ تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے ذریعے تو صرف اللہ کے کلام کا فیض اس بچی اور اس کے ماں باپ کو ملا ہے جو آدمی حالت میں بچی کو لے کر آئے تھے اور جاتے ہوئے اجوا کو دعائیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گئے ہیں۔ حاج کے سخت برہم لہجے پر یمنا نے پہلو بدل کر یاقوت سمیت سب کو دیکھا۔ سبھی حاج سے متفق نظر آ رہے تھے جبکہ اجوا بے تاثر چہرے کے ساتھ چائے کے سپ لے رہی تھیں۔ میں تو بس اسی لیے کہہ رہی تھی کہ ضروری نہیں ہر کوئی ان باتوں کو مثبت انداز میں لے۔ شرمین کی وجہ سے پہلے ہی اس عورت کا تو نام بھی نہ لو میرے سامنے۔ حاج نے ناگواری سے یمنا کی بات کاٹی۔ کم سے کم تم تو اب اس کی شانگزیوں سے اپنے دل اور دماغ کو پاک کر لو۔ سب کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اب اجوا خود یہاں موجود ہے۔ دیکھ لوں گا میں ہر اس انسان کو جس نے اجوا کے خلاف بات کی یا اس کے علم پر انگلی اٹھائی۔ حاج برہمی سے بول کر خاموش ہو گئے تھے کہ اجوا خاموشی سے کرسی سے اٹھی اور اپنا مگ لے کر کچن کی سمت بڑھ گئی۔ آپی رمیشا کو نظر نہیں تھی، بہت سب قسم کے چپیٹے میں آ چکی تھی، وہ تکلیف میں تھی وہ بچی، مگر زبان سے نہیں بتا سکتی تھی۔ اس کی حالت دیکھی تھی آپ نے؟ صرف بری نظر کا معاملہ ہوتا تو وہ چند گھنٹوں میں خون کی کمی کا شکار نہ ہوتی۔ یاقوت گہری سنجیدگی سے بولا جبکہ یمنا اس کی طرف متوجہ ہو گئی جو کچن سے نکلتی وہاں سے جا رہی تھی۔ اجوا، یمنا کی پکار پر وہ رک کر ٹیبل کی قریب آئی تھی۔ دیکھو میں نے جو کہا تمہاری بھلائی کے لیے کہا تھا، مگر میری سچی باتیں یہاں سب کو چبھتی ہیں۔ سب کی طرح تمہیں بھی یہ لگتا ہے کہ میں تمہارے خلاف ہوں تو مجھے معاف کر دو تم بھی۔ بولتے ہوئے یمنا ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھی تھیں۔ میرا کیا ہے، جو کرنا ہے کرو۔ میری بلا سے تم اس گھر کے اندر اپنا آستانہ کھول کر بیٹھ جاؤ مگر مجھے بخشو۔ تیز لہجے میں بولتی یمنا رکے بغیر تیز قدموں سے ہال سے نکل گئی تھیں جبکہ حاج نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ کس قسم کی یہ باتیں کرنے لگی ہیں؟ کون سمجھائے گا ان کو؟ خود اپنی ان کی کسی بات کی کوئی منطق نہیں ہے۔ یاقوت ناگواری سے حاج سے مخاطب تھا۔ یہ بیٹی جو ہے ان کی چہیتی، اس سے کہو یہ سمجھائے گی جا کر، دونوں کو خوب ایک دوسرے کی زبان سمجھ آتی ہے۔ اجوا نے طنزیہ لہجے میں بولتے ہوئے ہکا بکا بیٹھی نیلم کی سمت اشارہ کیا تھا اور پھر رکی نہیں تھی جبکہ غازی اور یزدان نے دل جلانے والی ہنسی کے ساتھ نیلم کو اور جلایا تھا جو تپ چکی تھی۔ اب اس کو تھوڑی ہی کوئی کچھ بولے گا، میں تو خاموش تھی، مجھے کیوں گھسیٹ لیا؟ جھمکا چوڑیوں کی دکان کہیں کی ہیں، کیا کہہ رہی ہو؟ حاج کو اس کے آخری جملے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ہنسی بھی آ گئی تھی۔ یہ اجوا کو ہار جھمکے چوڑی .com بھی کہتی ہے، اس کے پیچھے آپ کی بہن کی یہ عزت ہے اس کے دل میں، غازی نے شکایت لگائی تھی۔ باز آ جاؤ تم، مسکراہٹ چھپا کر حاج نے تنبیہ کی تھی نیلم کو۔ اوہ وہ جو مجھ سے پنگے لیتی ہے وہ، نیلم تنک کر بولی تھی۔ زبان نہیں سنبھالو گی تم اپنی؟ یاقوت کے گھریٹنے پر وہ زبان دانتوں تلے دباتی برتن سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دل ہر طرف سے اچاٹ اور بیزار ہو گیا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ کتنا ہی اچھا عمل کر لے مگر یمنا کا دل اس طرف سے صاف نہیں کرنے والا۔ حقیقتاً ان کا جو بھی مسئلہ تھا وہ اچھی طرح جان چکی تھی، بے وقوف نہیں تھی، سب دیکھتی تھی، سمجھتی تھی۔ یمنا کو سکون تبھی حاصل ہوتا تھا جب یاقوت اس سے لاتعلق ہوتا، اور ایسا کچھ ناممکن نہیں تھا۔ کم از کم وہ تو ایسی کوئی کوتاہی نہیں کر سکتی جو اسے یاقوت سے محروم کرتی، مگر یمنا کے قریب ہونے کی زبردستی کوشش اسے بیکار ہی لگنے لگی تھی۔ صبح جو ہوا اس کے بعد دل ہی نہیں چاہا کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتی۔ دوپہر میں کھانے کے وقت نہ یمنا نے اسے آواز دی نہ ہی وہ نیچے گئی۔ شام کے وقت اس کی غیر موجودگی محسوس کر کے حاج نے ہی اسے آواز دینی چاہی چائے کے لیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے لاؤنج میں آنا پڑا مگر چائے کے لیے اس نے انکار کر دیا۔ یمنا بالکل لاتعلق سی تھی، اسے بھی ان کی پرواہ نہ تھی۔ حاج کی رسمی سی کچھ باتوں کے جواب میں ہوں ہاں کرتی وہ زیادہ دیر لاؤنج میں نہ رک سکی۔ اس کی غیر موجودگی سے اگر ماحول کا تناؤ ختم ہوتا تھا تو اسے ضرورت ہی کیا تھی اپنی وجہ سے ماحول خراب کرنے کی۔ مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ کافی دیر تک بالکنی میں کھڑی
किनमन बरसती बारिश को देखती रही। यखलक थी, उसे गुलाब के पौधे का ख्याल आया। स्विमिंग पूल की तरफ कहीं भी अमीर हमजा दिखाई नहीं दिया था। वो बालकनी से निकलती तेज कदमों से कमरे से भी निकल आई। लाउंज की तरफ से खूब हंसी कहकों की आवाज़ें उसे मतवज्जा कर गईं। ज़ारा समेत घर की कुछ लड़कियां यमुना के साथ मौजूद खाने पीने में मशगूल थीं। पता नहीं इनमें से कोई उनकी तरफ मतवज्जा हुआ भी था क्या नहीं, मगर वो सबको नज़रअंदाज करती तेज सीढ़ियों से उतरती ग्लास डोर तक पहुंची थी। बरामदे में उसे रमीशा की माँ मिल गई। तुमने अमीर हमजा के हाथ जो डोरी भेजी थी वो मैं उसके हाथ में पहना चुकी हूँ। बहुत अच्छा किया, बेफिक्र रहें, अब रमीशा बिल्कुल महफूज है। बोलते बोलते अजबा ने रमीशा का रुखसार थपथपाया था। मैं तो तुम्हारा शुक्रिया भी ठीक से अदा ना कर सकी। तुम्हारी वजह से हम बड़ी तकलीफ से निकल सके, वरना तो मैंने कुछ नहीं किया। तकलीफ दूर करने वाली ज़ात अल्लाह की है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करें। वो दरमियान में बोल उठी थी, मुझे ज़रा काम है, आप अंदर जाइए, भाभी के साथ ज़ारा वगैरह भी हैं। वो सलीके से उन्हें अंदर जाने का कहती ज़रा इज्जत में आगे बढ़ गई थी। पोस्ट की तरफ गाजी अपनी गाड़ी के पास अमीर हमजा को गाड़ी का फॉल्ट बता रहा था कि तभी वो अमीर हमजा को पुकारती करीब पहुंची थी। अमीर हमजा, चलो ज़रा मुझे बताओ, तुम्हारा गुलाब का पौधा नीलम ने किस तरफ रखा है? उसके बरामदे में तो लातादाद गमले रखे हैं, मैं कैसे पहचानूंगी तुम्हारा गमला कौन सा है? बिल्कुल चलें, अभी चलें। अमीर हमजा को अच्छा मौका मिला था गाजी और उसकी गाड़ी से दूर भागने का, मगर गाजी ने सूरज से उसका कॉलर पकड़कर वापस गाड़ी के करीब कर लिया था। अजबा, वहाँ गुलाब के पौधे को बस इतनी पहचान काफ़ी है कि कल ही उसमें 2 गुलाब के फूल खिले हैं। मैदान साफ है, जाओ उठा लाओ गमला, छोटा सा है। गाजी की बात मुकम्मल होने से पहले ही अजबा पलटकर नीलम के पोषण की सिम चली गई, जबकि अमीर हमजा झुलाकर पैर पटकता फिर बोनट पर झुक गया। अपनी ही धुन में बाहर आती नीलम ने टिटक कर बरामदे में मौजूद अजवा को देखा और अगले ही पल उसकी आंखें फट गईं जब वो गुलाब के पौधे वाला गमला हाथों में उठाए उसकी तरफ पलटी थी। ये पौधा अमीर हमजा का है, मैं उससे इजाज़त लेकर ही उसे यहाँ से लेने आई हूँ। इत्मीनान से बोलती वो बरामदे के स्टेप्स उतरती चली गई, जबकि नीलम की तो रगों में शरारे दौड़ उठे थे। उसकी जुर्रत पर जारहाना अंदाज में वो तेजी से अजवा तक पहुंची। एक झटके से उसका रुख अपनी तरफ मोड़ चुकी थी। इधर कोई तुम्हारे अब्बा जी का राज नहीं चल रहा जो मेरे घर से गमला उठाकर जिंदा निकल जाएगी। अपने पैरों पर चलकर जाना है तो ये गमला वहीं लेकर जाकर रखना जहाँ से उठाया है। ये गमला मैंने उसके मालिक की इजाज़त से उठाया है और अब ये मेरे पास ही रहेगा। अब तुम चलकर मरती हो तो मरती रहो, ये तो मेरा हो चुका है। तंजिया लहजे में बोलकर वो नीलम का पारा चढ़ाती जाने के लिए कदम बढ़ा चुकी थी, मगर दूसरे ही कदम पर उसे रुकना पड़ा कि नीलम ने गमला उससे झपटना चाहा, लेकिन अजबा की गिरफ्त भी मजबूत थी और फिर वो जोर खींचातानी शुरू हो गई। जिस कदर जोर लगाना है लगा लो, ये गमला तो मैं ही लेकर जाऊंगी। अजबा शदीद गुस्से में बोली, अच्छा अब देखना जरा मेरा वार। गुस्से से पागल होती नीलम ने यकदम गमले समेत उसे दूर धकेल दिया। ये हमला इतना शदीद और गैर मुतवक्का था कि बारिश से भीगे फर्श पर अजबा का बिगड़ा तवाज़ुन संभल न सका। गमला फर्श से टकराता टुकड़ों में फैल गया, जबकि अजबा बुरी तरह मुंह के बल गिरी। गमले का टूटा टुकड़ा उसकी पेशानी में घुसता उसे अजियत से चीखने पर मजबूर कर गया। सबके साथ भागती आती ज़ारा ने सूरज से उसे शानों से थाम कर उठाया, जिसकी पेशानी से भल खून उबल रहा था। नीली, ये क्या किया तुमने? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ज़ारा बरस पड़ी थी नीलम पर, जिसका मुंह उतर गया था अजवा के खून आलूद होते चेहरे को देखकर। नीली पर क्यों चीख रही हो? आखिर ऐसा भी क्या हो गया था अजवा इस चटांग भर के पौधे में कि जिसके लिए यूं बच्चों की तरह खींचातानी की जा रही थी? यमुना ने गुस्से में अजवा को मुखातिब किया। ये सवाल आप उससे भी करें। सीना झपटी पहले उसने शुरू की थी। अजवा खामोश ना रह सकी। मैं नीली से क्या पूछूं जब मुझे सब दिखाई दे रहा है? तुम तो यूं भी खार खाती हो इससे। उसे उकसाकर खुद को चोट लगवा ली। अब सबकी हमदर्दी समेटो, उसे तो खराब कर दिया ना तुमने। यमुना गुस्से से बोली थी, सब उसको ही कसूरवार समझेंगे और तुम। आपी, ये बहस का वक्त नहीं। अजवा को चोट लगी है, खून बह रहा है, इसे लेकर चलें मेरे साथ हॉस्पिटल। गाजी ने गुस्से को जब्त करते हुए यमुना को याद दिलाया था। मुझे कहीं नहीं जाना। भड़कते लहजे में वो गाजी से बोलती और फिर ज़ारा का हाथ अपने बाजू से दूर झटकती तेज कदमों से वहाँ से निकलती चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ ठीक होते होते फिर क्यों बिगड़ गया। तुमने बहुत कुछ मेरे सामने गलत किया है, तो मेरी गैर मौजूदगी में तुम उससे किस किस्म की बातें कर सकती हो, ये भी मैं अपने कानों से सुन चुका हूँ और देख चुका हूँ। तुम्हें तो अपनी नफरत में ये दिखाई भी नहीं दिया कि मेरे अलावा भी वहाँ कौन कौन मौजूद है। जब अजवा तुम्हारे तहकीर आमेज सलूक का निशाना बन रही थी, तुम्हें याद रखना चाहिए था अपने मकाम को। नीलम से कोई सवाल क्यों नहीं किया तुमने? अजवा को क्या तुमने लावारिस समझा है जो सबके सामने तुम उस पर चिल्ला रही थीं? आज की आवाज़ पूरे लाउंज में गूंज रही थी। उनको इतने इश्ताल में कभी ना देखा गया था। खामोश खड़े गाजी ने एक निगाह यमुना को देखा,
जिन्हें सांप सूंघ गया था। दूसरी निगाह उसने याकूत पर डाली जो सोफे पर विराजमान था। टेबल की सतह पर नजरें जमाए वो जाने क्या सोच रहा था। उसके चेहरे के तासुरात तने हुए थे। कुछ देर पहले ही वो घर आया था। गाजी ने साफ तौर पर हर बात उसे आगाह कर दिया था। जवाबन वो बस खामोश था क्योंकि हाज का स्टाल किसी तौर कम नहीं हो रहा था। माफ़ कर दें, मुझे क्या खबर थी कि आपकी बहन को डांटने का हक मुझे नहीं। यमुना शौहर के गुस्से से खाइफ मरी मरी आवाज़ में बोली थी। बस करो, ये बात उसके सामने करना जो तुम्हें जानता ना हो। तुम्हारे ये जज्बाती जुमले अजबा से तुम्हारी नफरत को छुपा नहीं सकते। हाथ मजीद भड़क उठे थे। उसे मेरी बहन ही तस्लीम तुमने किया होता तो इतना एहसास कर लेती कि उसका खून बह रहा है। उसकी तकलीफ को मरवतन ही कम करने के लिए तुम नीली को थोड़ा डांट देती, दोनों में सुलह करवा देती। मगर शदीद गुस्से में हाज बात अधूरी छोड़ते गुस्से को जब्त करने की कोशिश में इधर उधर टहलने लगे थे। भाई अभी अजवा के कमरे का दरवाज़ा खुलवाने के लिए कुछ सोचें। हर तरह से कोशिश कर ली मगर दरवाज़ा खोलने पर तैयार नहीं। उसे गहरी चोट लगी है, खून बह रहा है। गाजी दरमियान में बोला और याकूत की तरफ मुतवज्जा हुआ। याकूत, एक बार तुम जाकर अजबा से दरवाज़ा खुलवाने के लिए कहो, वो तुम्हारी बात नहीं टालेगी। कोई ज़रूरत नहीं अब तुम में से किसी को भी अजबा से बात करने की। तुम्हारी बहन से यही तो बर्दाश्त नहीं होता कि उसके भाई अजबा को इंसान समझे, उसे इज्जत दें या इस घर का फ़र्द माने। हाथ भड़क कर गाजी पर बरसे थे। तुम्हारी बहन अजबा के साय से भी दूर रखना चाहती है तुम तीनों को। क्या मैं अंधा हूँ, नजर नहीं आता मुझे कि किस तरह याकूत से बातचीत तक बंद कर रखी है तुम्हारी बहन ने। सीधे मुंह उसकी बात का जवाब तक नहीं देती, सिर्फ इसलिए कि अजबा की इज्जत करता है, उसे अहमियत देता है। ये बात उसकी बड़ी बहन से कैसे बर्दाश्त हो सकती है। हाज के बुलंद गसीले लहजे पर यमुना निगाह तक न उठा सकी थी। यमुना बेगम, फिक्र मत करो, तुम्हारे किसी भाई की गर्दन में अजवा के नाम का तौक नहीं डालूंगा। भाई होने का हक अदा करूंगा। अल्लाह पर भरोसा है मुझे। शान से रुखसत करूंगा अपनी बहन को, मगर इस घर से नहीं जहाँ उसे दो कौड़ी का भी समझा जाता है। गुस्से में भड़कते हाथ इस लम्हे खामोश हो गए जब याकूत यकदम अपनी जगह से उठा और किसी भी जानिब देखे बगैर लाउंज से निकलता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था। फ़ोन कर दिया मैंने लालैन को, वो पहुंचने वाली है, बात कर लेगी वो अजवा से। याकूत को रोको जाकर। बिगड़े लहजे में ही हाज ने गाजी और यजदान को मुखातिब करके हिदायत दी, मगर तब तक याकूत उसके कमरे के बंद दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। अजवा, दरवाज़ा खोलो। मैं वादा करता हूँ मेरे अलावा कोई अंदर नहीं आएगा। अजवा, अगर तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी तो मैं इसे तोड़ दूंगा। याकूत मुसलसल दस्तक देता उसे मुखातिब कर रहा था तो जवाब तक देने की रवादार न थी। इस दौरान गाजी के साथ यजदान भी फर्स्ट एड बॉक्स उठाए ऊपर पहुंच चुका था। ठीक है, तुम मेरा मान तोड़ना चाहती हो तो तोड़ो, फिर मुझे भी दरवाजे को तोड़ना ही पड़ेगा। कतई लहजे में बोलता याकूत दरवाज़ा तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था, मगर इसकी नौबत न आई। क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया। सूरज से अंदर दाखिल होते याकूत का दिल मुट्ठी में जकड़ा था। अजवा के खून आलूद चेहरे और सुर्ख सूजी आंखें उसकी सांसें रोक रही थीं। अब क्या देखने आए हो तुम? यही कि पत्थर के दिल रखने वालों के दिल में उतरने की कोशिश में सिर्फ सर ही फोड़े जा सकते हैं, और तुम चाहते हो कि मैं उनको तुम्हारी मोहब्बत में अपना बनाकर रखूं, जो सिर्फ मेरा तमाशा बनाना या मेरा तमाशा देखना पसंद करते हैं। रुंधे लहजे में वो डबडबाई नज़रों से उसे देखती बात भी मुकम्मल ना कर सकी थी। चेहरा हाथों में छुपाए वो इस कदर टूटी बिखरी कैफियत में थी कि बेख्तियार याकूत के बाजू से सर टिकाई से तक उठी थी। उसके दर्द को अपने दिल में महसूस करते याकूत का दिल चाहा कि उसे अपने सीने में छुपाकर कहीं दूर चला जाए। जिसे तुम्हारी कदर नहीं, उसके लिए तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ अजवा, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। उसके सर पर हाथ रखे वह मजबूत लहजे में यकीन दहानी करा रहा था। दूसरी जानिब दरवाजे से अंदर झांकते यजदान की आंखें सदमे से फैलने के बाद जैसे चंदियाने लगी थीं। बच्चों की तरह मुंह बसोरते हुए उसने पलटकर गाजी को देखा। हौसला रखो, हौसला, अभी तो और भी बहुत कुछ देखना बाकी है मेरे भाई। किरदान का शाना थपथपाते गाजी ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ शायद तसल्ली दी थी। तभी याकूत बाहर आया था। नीली से कह देना कि गलती से भी मेरे सामने न आए, वार्न करने वाले अंदाज में यजदान से कहता वो फर्स्ट एड बॉक्स उसके हाथ से लेकर वापस कमरे में चला गया। अब जो बचा कचा है उसे बचाने की कोशिश करो। गाजी ने हंसते हुए यजदान को छेड़ा था। ये कुछ छोड़ें तो बचाने की नौबत आए। मेरी कश्ती हमेशा साहिल पर डूब जाती है। मेरी बला से कच्चा चबाएं उस नीली पीली को। यजदान से लाकर पैर पटकता वापस गया था, जबकि गाजी संजीदा होता ऊपर आते हाथ की तरफ मुतवज्जा हुआ था। आप परेशान ना हो, सब ठीक है। याकूत उसकी बैंडेज कर रहा है। आप अभी उसके पास ना जाएं तो अच्छा है, बाकी आप खुद बेहतर समझें। गाजी ने कहा था। मैं इस वक्त उसके सामने जाऊंगा भी? किस मुंह से? हाजलख लहजे में बोले। सामना तो इस वक्त मैं लालैन का भी नहीं कर सकता। परेशानी में उसे कॉल करके बुला तो लिया, मगर क्या कहूँगा उससे? हॉस्पिटल में थी वो, उसे भी परेशान कर दिया मैंने।
میں آپ ہی سے کہتا ہوں کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے لالین کے استقبال کے لیے زحمت دینے کی۔ حاج نے فوراً منع کیا تھا۔ ایسا کرو تم باہر جاؤ، اسے ساتھ لے کر سیدھا اجوا کے کمرے تک پہنچا دو۔ لالین خود اس سے سب پتہ کر لے گی۔ حاج کے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں تمہارے کمرے میں جا رہا ہوں، حاج بولتے ہوئے آگے بڑھ گئے، جبکہ غازی گہری سانس بھر کر سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ لالین کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر اسے خود بھی تو تیار ہونا تھا۔ انتظار میں دھیرے دھیرے مین گیٹ تک جا پہنچا تھا۔ زیادہ دیر نہیں لگی تھی جب ایک سفید کار آ کر رکی۔ عجلت میں ہی اس نے فرنٹ سیٹ سے اترتی لالین کو دیکھا اور بمشکل ہی اپنے اعتماد کو بحال رکھا تھا۔ لالین بس ایک پل کو ٹھٹکی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ غازی پر سے نگاہ ہٹاتی آگے بڑھ گئی۔ میں یہاں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اسے اندر آنے کا راستہ دیتا وہ چونکا گیا۔ سب خیریت تو ہے؟ حاج بھائی نے زیادہ کچھ نہیں بتایا فون پر۔ اجوا اپنے کمرے میں کیوں بند ہے؟ میں ہاسپٹل سے جانے کیسے یہاں تک پہنچی ہوں؟ لالین کے لہجے پر اس کی پریشانی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ میرے ساتھ آئیے، آپ خود مل لیجیے گا اجوا سے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس ذرا چوٹ لگی ہے اسے اور غصے میں اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے، مگر اب سب ٹھیک ہے۔ باقی تفصیل اجوا آپ کو خود بتا دے گی۔ لالین کے ہمراہ آگے بڑھتے ہوئے وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، جبکہ لالین بھی مزید اس سے کوئی سوال نہ کر سکی تھی۔ زخم گہرا ہے، صبح میں خود چیک کروں گا۔ بہتر ہوتا نظر نہیں آیا تو پھر ایک نہیں سنوں گا، تمہیں ہاسپٹل چلنا ہوگا۔ بینڈیج کرتے ہوئے ایک دم رکا۔ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، تمہاری دوست کس دن کام آئے گی؟ ابھی وہ آ رہی ہے تو اس سے ہی چیک اپ کروا لینا۔ لالین یہاں کیوں آ رہی ہے؟ وہ حیرت سے بولی۔ کیونکہ حاج بھائی نے اسے بلایا ہے۔ وہ پریشان تھے تمہارے یوں کمرے میں لاکڈ ہو جانے پر۔ بینڈیج سے فارغ ہوتا وہ بولا تھا۔ غصے میں مجھے کچھ سجائی نہیں دیا، وہ کچھ مضطرب سی ہو کر بولی۔ کوئی بات نہیں، غصے میں صرف تمہیں، مجھے بھی کچھ سجائی نہیں دیتا۔ وہ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تم ایسا کرو، پہلے کپڑے چینج کر لو، تمہارا دوپٹہ بھی خون سے رنگ چکا ہے۔ لالین دیکھے گی تو بہت پریشان ہو جائے گی۔ اس کی نرم لہجے پر اجوا نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ تبھی کمرے میں زارا کی آمد ہو گئی تھی۔ بڑی سی ٹرے سنبھالے وہ مسکراتے ہوئے قریب آئی۔ لڑکی، تم نے اپنا بہت خون ضائع کر لیا، تازہ تازہ انار کا جوس بنا کر لائی ہوں، پورا جگ خالی کرنا ہے تم نے، اور فروٹ ٹرائفل بھی تم نے ختم کرنا ہے۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتی وہ خوش دلی سے اجوا کو تاکید کر رہی تھی۔ زارا، میں ٹھیک ہوں، تم نے کیوں اتنی زحمت کی؟ وہ شرمندہ سی ہوئی۔ کوئی زحمت نہیں ہوئی زارا کو، تمہیں اس سب کی شدید ضرورت ہے۔ زارا سے پہلے یاقوت نے اسے ٹوک دیا تھا۔ زارا پلیز، تم اجوا کے لیے دوسرا کوئی ڈریس نکال دینا، اسے چینج کرنا ہے، کچھ دیر میں اس کی دوست یہاں آنے والی ہے۔ فکر نہ کرو، میں ہوں یہاں۔ زارا کے کہنے پر وہ مطمئن ہوتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اپنے کمرے سے باہر نکلتے یزدان کی طرف جاتے ہوئے یاقوت نے اس سے حاج کے بارے میں پوچھا ہی تھا کہ وہ خود ہی غازی کے کمرے سے نکل آئے تھے۔ آپ ڈرائنگ روم میں آ جائیے، مجھے آپ سے اور آپی سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ حاج کو حیران کرتا دوبارہ یزدان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم آپی سے جا کر کہو ہم ڈرائنگ روم میں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ یزدان کو ہدایت دے کر وہ حاج کو ساتھ آنے کا اشارہ دیتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ غصے میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور تم نے بھی تو اس روایت کو قائم رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خوشمگین نظروں سے لالین نے اسے دیکھا جو بہت سنجیدہ بیٹھی جوس کی سپ لے رہی تھی۔ میں چیک کر چکی ہوں، تمہارے ڈاکٹر نے بہت دل سے تمہارے زخم کی بینڈیج کی ہے، سب پرفیکٹ ہے۔ اب فروٹ ڈٹ کر کھانے ہیں اور کھانا بھی، تاکہ جو خون تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ضائع ہوا ہے اس کی کمی دور ہو۔ باقی اور کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں، میری وجہ سے تم بھی بہت پریشان ہو گئیں، اجوا نے تعصب سے کہا۔ اگر تم نے اپنا فون آف نہ کر رکھا ہوتا تو شاید میں اتنی پریشان نہ ہوتی۔ مدھاواسی میں مجھے اپنی ایک کولیگ سے بروقت مدد مل گئی، وہ ڈراپ کر گئی مجھے، ورنہ میں کس طرح اپنے ڈرائیور کا انتظار کرتی؟ میرا تو دل ہی بیٹھا جا رہا تھا۔ حاج بھائی نے زیادہ کچھ نہیں بتایا، اور تمہارا فون بھی آف مل رہا تھا۔ اب میری جان میں جان آئی ہے۔ ایک اور بات بتاؤ، یہ تمہیں اتنا ایکسٹریم پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے ساتھ جو سلوک ہوا اس پر تمہارا غصہ کرنا جائز تھا، مگر اپنی صحت کو کیوں خطرے میں ڈالا؟ بے شک کمرے میں بند بیٹھی رہتی، مگر بلیڈنگ روکنے کی تھوڑی تو کوشش کر لیتی، لالین نے شدید ناراضگی سے کہا تھا۔ غصے میں مجھے خیال ہی نہیں رہا، یاقوت بھی جانے کیا سوچ رہا ہوگا۔ ایسے ہی حالات کا سامنا مضبوطی سے کر کے بھابھی کے قریب ہونے کی مجھ سے امید رکھتا ہوگا وہ، اور میں پہلے ہی مرلے میں ہمت ہار گئی، اجوا تعصب سے بولی تھی۔ یاقوت نے کچھ ایسا کہا ہے تم سے؟ لالین نے پوچھا۔ نہیں، وہ تو میری حالت دیکھ کر ہی پریشان ہو گیا تھا، مگر میں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کر کے ضرور اسے مایوس کیا ہوگا۔ اجوا خود سے اندازہ مت لگایا کرو، اب خود سے عہد کر لو کہ کسی طرح کمزور نہیں پڑو گی، تم مضبوط رہو گی تو یمنا بھابھی کب تک تمہیں زیر کرتی رہیں گی، ان کو حقیقت قبول کرنی ہی ہوگی، ان کی تلخ باتوں کے جواب میں تو ان کو اور عزت، اہمیت اور محبت دو گی تو زیادہ وقت نہیں لگے گا ان کا دل جیتنے میں۔
یاقوت بھی تم سے ایسے ہی تقویٰ رکھتا ہوگا۔ میں جانتی ہوں سب مشکل ہے، مگر اپنے لیے اور یاقوت کے لیے تمہیں اس مشکل مرحلے کو کامیابی سے طے کرنا ہوگا۔ تمہیں آگے بھی نشانہ بنایا جائے گا، تمہاری دل آزاری کی جائے گی، مگر تمہیں صبر اور تحمل سے ہر صورتحال کا سامنا کرنا ہے۔ مایوس ہو کر سب کچھ چھوڑ جا کر نہیں بیٹھنا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، جو آج ہوا وہ اب آگے نہیں ہوگا۔ وہ گہری سانس بھر کر بولی۔ اچھی بات ہے، اب کل سے بالکل نارمل رہنا یمنا بھابھی کے ساتھ۔ اگر وہ آج کے معاملے پر کوئی بات کریں تو تم نے نرمی سے ایسے جواب دینا ہے کہ کوئی بحث نہ ہو اور بات ختم بھی ہو جائے۔ میں کہہ دوں گی میری ہی غلطی تھی۔ ہرگز نہیں، اب اتنی بھی ستی ساوتری بننے کی ضرورت نہیں۔ لالین کے خوشمگی لہجے پر وہ مسکرائی تھی۔ اچھا تم یہ بتاؤ، یمنا بھابھی کے حوالے سے کیا ضروری بات کرنی تھی تمہیں مجھ سے؟ لالین کو اچانک یاد آیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ پہلے بھابھی سے بات کروں تاکہ تمہیں تفصیل سے سب بتاؤں، مگر مجھے ان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ بات ان کے بچے نہ ہونے کے حوالے سے تھی تو مجھے جھجک بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن زارا سے تھوڑا بہت معلوم ہوا ہے مجھے، دھیمی آواز میں وہ بتا رہی تھی۔ شادی کے گزرے 7 برسوں میں وہ ایک بار بھی ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ تک نہ کروانے گئیں۔ ان کے دل میں ڈر خوف بیٹھا ہے کہ وہ اگر ڈاکٹر کے پاس گئیں تو کہیں ان کی رہی سہی امید بھی ختم نہ ہو جائے۔ سب ان کو سمجھا کر تھک گئے، مگر وہ آج بھی ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب تو سب نے اس صورتحال کو قبول کر لیا ہے۔ میرے خدا، یہ کیا کر چکی ہیں وہ اپنے ساتھ اور حاج بھائی کے ساتھ؟ صرف اپنے ڈر خوف اور اتنے برس انہوں نے اولاد سے محروم رہ کر گزار دیے۔ لالین نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اجوا، اکثر کیسز میں معمولی علاج معالجے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یمنا بھابھی نے خود ہی جانے کون سے اندیشے پال رکھے ہیں۔ تم ان کو ذرا پیار سے، محبت سے، اعتماد میں لے کر بس مجھ سے بات کرنے کے لیے راضی کر کے دیکھو۔ مجبور نہ کرنا، بس پیار سے منا لینا، ورنہ پھر میں حاج بھائی سے بات کروں گی۔ میں جلدی موقع دے کر بھابھی سے بات کروں گی، مگر تم کل ہی حاج بھائی سے فون پر بات کرو۔ ان کو کیسے کنونس کرنا ہے یہ تم جانتی ہو۔ میں تو بس ان دونوں کے لیے دن رات دعائیں کرتی رہتی ہوں۔ میں دل سے چاہتی ہوں ان کے گھر میں ان کے بچوں کا شور سنائی دے۔ جانے کتنی منتیں مرادیں مان رکھی ہیں میں نے۔ اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا، لالین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تم یہ بتاؤ، یہاں سے گھر جاؤ گی یا واپس ہاسپٹل؟ اجوا نے پوچھا۔ ہاسپٹل پہنچنا ہے، اور میں کتنے آرام سے بیٹھی ہوں۔ لالین نے ہول کر رسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ میں ابھی غازی سے کہتی ہوں تمہیں ڈراپ کر دے۔ اجوا نے سورج سے اپنا فون اٹھایا۔ رکو، اور کوئی دستیاب نہیں؟ لالین نے ٹوکا تھا۔ تمہارے لیے تو بس وہی دستیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ دیکھو، مسکراتے ہوئے اجوا نے اپنے کمرے کے سامنے سے گزرتے غازی کو پکارا۔ دہلیز پر رکتے غازی نے بس ایک نگاہ بیڈ کے پاس کھڑی لالین کو دیکھا، مگر وہ دوسری طرف متوجہ رہی تھی۔ غازی، اگر زحمت نہ ہو تو لالین کو ہاسپٹل تک ڈراپ کر دیں۔ زحمت کی اس میں کیا بات؟ کب تک جانا ہے؟ غازی نے اجوا سے ہی پوچھا۔ بس ابھی، وہ بولی۔ ٹھیک ہے، پھر میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، غازی نے کہا، جبکہ اس کے جاتے ہی اجوا اپنی ہنسی چھپا نہیں سکی۔ لالین کی کھا جانے والی نظروں پر یزدان کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی یمنا نے ایک نظر سامنے صوفے پر بیٹھے حاج کو دیکھا، اور پھر ان کے دائیں جانب لیدر کے سنگل صوفے پر براجمان یاقوت کو۔ خاموشی سے وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اسی صوفے کے دوسرے سرے پر آ بیٹھی تھی جن پر حاج بیٹھے تھے۔ دروازہ بند کر کے، تم بھی یہاں آ کر بیٹھو، میں تمہارے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یزدان کو دہلیز پر رکے دیکھ کر یاقوت نے اس سے کہا تھا۔ یاقوت کا لہجہ اور چہرے کے تاثرات بے حد سنجیدہ تھے جب اس نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ آپ دونوں ہی جانتے ہیں کہ میرے لیے اور دانی کے لیے آپ دونوں کیا اہمیت اور مقام رکھتے ہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنے لیے اپنی زندگی کے لیے کوئی اہم فیصلہ کیا ہو اور اس نے آپ دونوں کی رضامندی کو اہمیت نہ دی ہو۔ میں نے ہمیشہ کوئی بھی اہم قدم اٹھانے سے پہلے آپ دونوں کی رائے اور مرضی کو مقدم جانا ہے۔ شادی زندگی کا ایک بہت اہم اور بڑا فیصلہ ہوتا ہے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے میں مجھے آپ دونوں کی خوشی اور رضامندی عزیز نہ ہو؟ تمید باندھتے ہوئے وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوا تھا۔ میں نے جس سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے لیے مجھے کبھی بھی کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ دل کا فیصلہ ہے، میرا اسے دل کا رشتہ ہے۔ میں نے اجوا کا انتخاب کر لیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے اس فیصلے پر میری خواہش اور خوشی کی خاطر قبول کرتے ہوئے اپنی رضامندی کی مہر لگا دیں۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دیتا بطور خاص حاج اور یمنا کے شدت رہ جانے والے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ میں نے بہت مہذب اور جائز راستہ اختیار کیا ہے اجوا کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑنے کے لیے، کیونکہ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی ڈھکے چھپے تعلق بنا کر رکھنا۔ مجھے گوارا ہے میرے اس فیصلے پر اگر آپ دونوں میں سے کسی کو بھی اعتراض ہے تو وہ میرے سر آنکھوں پر، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ شادی مجھے اجوا سے ہی کرنی ہے۔ جہاں تک بات اجوا کی ہے تو اس کا اعتماد حاصل کیے بغیر میں اتنا بڑا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا تھا، مضبوط اور قطعی لہجے میں بول کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔
آپ دونوں میرے اس فیصلے کو قبول کریں گے یا نہیں، ہر طرح سے سوچ کر مجھے ضرور بتا دیجیے گا۔ کسی کے قبول کرنے یا نہ کرنے کی پرواہ ہے تمہیں؟ تم تو یہ باور کروا چکے ہو کہ تمہیں شادی اجبا سے ہی کرنی ہے۔ جب فیصلہ کر ہی چکے ہو تو کسی کی یا ہماری رائے مرضی کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے بیٹھی یمنا بالآخر پھٹ پڑی تھی۔ یاقوت خاموشی سے چند لمحے ان کے غصیلے بھڑکتے تاثرات کو بغور دیکھتا رہا اور پھر بہت ٹھنڈے لہجے میں بولا، میرے اس فیصلے میں آپ کی اور حاج بھائی کی مرضی اور خوشی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے آپی۔ آپ دونوں میرے فیصلے میں راضی ہیں یا نہیں، یہ جاننے کے بعد ہی میں طے کر سکوں گا کہ اجبا کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز مجھے آپ سب کے درمیان اس گھر میں کرنا ہے یا آپ سے الگ ہو کر کسی اور گھر میں۔ بات مکمل کرتا وہ پھر رکا نہیں تھا، جبکہ یمنا پر چند لمحوں تک تو سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ سنا آپ نے وہ کیا کہہ گیا ہے؟ وہ کسی کو نہیں، صرف مجھے دھمکا کر گیا ہے کہ اگر میں راضی نہ ہوئی تو وہ اس گھر کو چھوڑ دے گا اور شدید غم و غصے میں یمنا کانپ رہی تھی۔ جس بات کا ڈر تھا آخر وہی ہوا۔ اجبا کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط مت کہنا تم۔ اپنی جگہ سے اٹھتے حاج قطعی لہجے میں بولے، جو بھی کہنا سننا ہے تمہیں یاقوت سے کہو، اس پر حق اور اختیار حاصل ہے تمہیں بس۔ حاج کے تنبیہی انداز پر یمنا بامشکل کچھ کہنے سے خود کو روکتی تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ حاج اپنے سامنے آتے یزدان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ بھائی، میں نہیں جانتا کہ آپ کو یاقوت بھائی کے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے یا نہیں، لیکن مجھے ان کے فیصلے نے بالکل حیران نہیں کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ یاقوت بھائی کے لیے مجھے پہلے ہی اجبا پسند تھی اور میں جانتا ہوں کہ اجبا کے لیے یاقوت بھائی سے بہتر آپ کی نظر میں بھی کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آپ یاقوت بھائی کو سمجھائیں کہ آپی کو اس طرح راضی کرنا ٹھیک نہیں۔ نرمی اور پیار سے آپی سے ہر بات منوائی جا سکتی ہے۔ یزدان کی سنجیدگی سے کہنے پر حاج پرسوچ انداز میں سر اس بات میں ہلاتے کچھ بول نہ سکے تھے۔ سفر خاموشی سے طے ہو رہا تھا۔ وقت کم تھا، ہاسپٹل اب زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ بیک ویک مرر میں غازی نے ایک بار پھر اسے دیکھا، جو باہر نگاہ جمائے سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بالآخر اپنے ارادے پر عمل کرنے کا تہیہ کرتے ہوئے اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روک لی تھی۔ آپ اگر آگے بیٹھ جائیے۔ غازی کے دھیمے گمبھیر لہجے پر لالین کے تاثرات تن گئے تھے۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، برائے مہربانی مجھے جلدی ہاسپٹل تک پہنچا دیں۔ معذرت چاہتا ہوں آپ سے، بات کیے بغیر میں گاڑی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ریکویسٹ کر رہا ہوں، پلیز آگے آ کر بیٹھیے۔ غازی کے التجائی لہجے پر وہ لب بھینچے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ سڑک پر ٹریفک بہت کم تھا مگر پر رونق علاقہ تھا۔ فاطمہ، مجھے آپ سے بات کرنے کا یہ موقع بہت طویل انتظار کے بعد ملا ہے۔ شاید یہ موقع مجھے کبھی دوبارہ نہ ملے، اسی لیے میں اسے گنوانا نہیں چاہتا۔ خاموش ہوتا وہ چند لمحوں تک منتظر رہا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ سے اتر گیا۔ ترچھی نظروں سے لالین نے اسے دیکھا، جو خود ہی بیک سیٹ کا ڈور کھولے اس کے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا۔ گہری سانس بھر کر وہ باہر نکل آئی۔ صورت سے غازی نے فرنٹ سیٹ کا ڈور اس کے لیے کھول دیا تھا۔ واپس ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے اس نے گاڑی پھر بھی سٹارٹ نہ کی۔ کنکیوں سے لالین کو دیکھا، وہ ونڈ اسکرین کے پار نظریں جمائے شاید بات کا آغاز کرنے کے لیے الفاظ تول رہا تھا۔ اتنے برسوں بعد مجھے پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی؟ کیا میں نے ٹھیک کہا؟ غازی کا سوال جیسے اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں کرو گی؟ چند لمحے منتظر رہنے کے بعد دوسرا سوال کر رہا تھا۔ تم نے پہلے ہی اپنی پہچان کروا دی۔ ایک بزدل انسان سے شکوے شکایت کرنا میرے نزدیک بے وقوفی ہے۔ باہر نظر جمائے وہ سر سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ ہاں، تم نے سچ کہا، میں بزدل ہی تھا، اسی لیے تو گزرے ماہوں سال میں کئی بار تمہارے راستے میں آنے کی کوشش کرتا رہا، تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی، تمہیں پکارنے کی ہمت ہی کرتا رہا، مگر کبھی کامیاب نہ ہو سکا۔ تمہاری نظروں سے اوجھل رہ کر میں کبھی تم سے غافل نہ رہ سکا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسی سچائی اور جذبے پوشیدہ تھے جنہیں محسوس کرتی لالین بس دنگ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ میں نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ اس وقت تک تمہارے سامنے نہیں آؤں گا جب تک خود کسی قابل نہ ہو جاؤں۔ میں اپنی محنت اور بل پر اپنی حیثیت بنانا چاہتا تھا۔ کامیاب ہونے کے باوجود تمہارے حسب نسب، نام و مقام میں برابری نہیں کر سکتا۔ شاید ٹھکرائے جانے کا خوف بھی کہیں نہ کہیں تمہارے پکارنے سے روکتا رہا۔ اتنے طویل عرصے میں کسی جذبے کا زد پڑ جانا یا اسے فراموش کر دینا حیران کن نہیں ہوتا، لیکن قدرت کو جانے کیا منظور ہے جو تمہیں خود میرے سامنے لے آئی۔ خاموش ہوتا وہ اس کی جانب نہیں دیکھ سکا تھا، جو باہر نگاہ جمائے فوری طور پر کچھ بول نہ سکی تھی۔ تمہیں میری خبر تھی؟ گزرا تمام عرصہ میرا کیسے اور کہاں گزرا، سب کی خبر تھی تمہیں؟ ہاں، اور یہ اتفاق ہے کہ میں بس اجبا سے تمہارے تعلق سے بے خبر رہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے کون سے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، کب سے تم اپنی بہن کے ساتھ رہ رہی ہو، اور یہ کہ گزرے برسوں سے تم کتنی بار اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بھائیوں سے ملنے ملک سے باہر گئی ہو۔ تم جانتے تھے کہ میں صرف تمہارے نام سے واقف تھی، جو کافی نہیں تھا تمہارا کوئی نام و نشان ڈھونڈنے کے لیے۔
تمہیں اندازہ ہے کہ میں کس ذہنی اذیت کا شکار ہوئی تھی؟ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ ضبط کے باوجود اپنے لہجے کی تندہی چھپا نہ سکی۔ مجھے اندازہ ہے اور اس لیے میں اس بارے میں نہ اب کچھ کہنا چاہتی ہوں نہ سننا چاہتی ہوں۔ برائے مہربانی مجھے جلد از جلد ہاسپٹل تک ڈراپ کر دیں۔ لالین کے لہجے میں کچھ ایسی درستگی اور سختی در آئی تھی کہ غازی چاہتے ہوئے بھی مزید کچھ بول نہ سکا۔ ہاسپٹل کے باہر گاڑی روکتے ہی وہ سرد لہجے میں شکریہ ادا کرتی گاڑی سے اتر گئی۔ غازی منتظر ہی رہا مگر اس نے بھولے سے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ نیند آنکھوں میں نہیں تھی، وہ بس آنکھیں بند کیے بے رب سی سوچوں میں گم تھی کہ تبھی دروازے پر ہوتی دستک نے اسے چونکا دیا۔ گرم شال سر پر اور شانوں کے گرد ٹھیک کرتی وہ دروازے تک آئی تھی۔ باہر کافی کے مگ تھامے کھڑے یاقوت کے مسکراتے چہرے نے اس کی ساری اداسی دور کر دی تھی۔ تمہارے کمرے کی لائٹ آن تھی اور تمہاری بیدار ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ آ جاؤ، تم سے بہت ضروری باتیں شیئر کرنی ہیں۔ یاقوت کے معنی خیز لہجے پر وہ حیران ہوتی اس کی تقلید میں ہی ہال کی طرف بڑھ گئی۔ کاؤچ پر پیر سمیٹ کر بیٹھتے ہوئے اس نے یاقوت سے کافی کا مگ لے لیا تھا۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں ٹھیک رہے گا؟ وہ کچھ فاصلے پر کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے ایک دم پیچھے ہوتا احتیاطاً اجازت طلب کر رہا تھا۔ جواباً مسکراہٹ چھپائے ہوئے اجوا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سر میں زیادہ تکلیف تو نہیں؟ زخم زیادہ درد تو نہیں کر رہا؟ اس کی دائیں آئبرو کی طرف اوپر لگی بینڈیج کا جائزہ لیتا وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اب کوئی تکلیف نہیں۔ تم زارا غازی سب نے اتنی توجہ دی اور خیال رکھا کہ میں خود سے ہی شرمندہ ہوں۔ مجھے اتنی معمولی بات پر اتنا شدید رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا۔ غلطی میری بھی تو تھی۔ کیا ہوا اگر بھابھی نے سب کے سامنے مجھ سے سختی سے بات کی؟ وہ بڑی ہیں، باز پرس کر سکتی ہیں۔ میرے اس طرح کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جانے سے وہ کیا سوچ رہی ہوں گی؟ پہلے ہی میں اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو پا رہی اور اب اجوا، اس وقت تمہیں جو ٹھیک لگا تم نے کیا۔ آپ ہی کے لیے تمہاری مثبت سوچ ہے مگر جب تک وہ تم سے متنفر رہیں گی، تمہارے لیے پازیٹیو نہیں ہوں گی، تب تک وہ انصاف نہیں کر پائیں گی۔ ہر بات میں وہ صرف تمہیں قصوروار ٹھہرانے کا پہلو نکال لیں گی۔ میں پھر کہوں گا کہ میرے لیے تم کسی بھی طرح اپنی عزت نفس پر سمجھوتا مت کرنا۔ آج جو ہوا وہ غلط ہوا مگر تمہاری رد عمل یہی ہونا چاہیے تھا۔ تم نے کوئی بحث نہیں کی، کسی کو غصے کا نشانہ نہیں بنایا مگر اپنے غصے کا اظہار کیا، خاموش ہو کر ہی صحیح۔ اگر تھوڑا زیادہ ہو بھی گیا ہے تو کوئی بات نہیں، خاموشی میں بڑی طاقت ہے۔ اپنی اہمیت کا احساس کروانے کے لیے یہ ہتھیار استعمال کر لینا چاہیے، کارگر ثابت ہوتا ہے۔ بات ختم کرتا وہ ہلکا سا مسکرایا تھا جبکہ اجوا اس بات میں سر ہلاتی کافی کے سپ لینے لگی تھی۔ اجوا، تمہیں یاد ہے میں نے ضروری بات شیئر کرنا تھی تم سے؟ یاقوت کے خشمگین لہجے پر وہ خجل ہوئی تھی۔ میں واقعی اپنی باتوں میں یہ بھول ہی گئی۔ تم بتاؤ اب کیا بات ہے وہ؟ پہلے وعدہ کرو مجھ سے ناراض نہیں ہوگی، وہ سنبھل کر بولا۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوتی ناراض، مگر ایسی کیا بات ہے جس میں میری ناراضگی کا بھی خدشہ ہے تمہیں؟ اجوا نے بہت حیرت سے پوچھا۔ پتہ ہے تمہیں تکلیف میں دیکھ کر جو مجھے غصہ آیا، اس نے مجھے اتنا اعتماد اور جرأت دے دی کہ میں نے اپنے اور تمہارے لیے ایک فیصلہ لے کر آپی اور حاج بھائی کے سامنے رکھ دیا۔ ایک ایسا اہم فیصلہ جس سے ان دونوں کو آگاہ کرنے کے لیے مجھے ذہنی طور پر تیار ہونے میں بھی بہت دن لگ جاتے۔ کیسا فیصلہ؟ کون سے فیصلے سے آگاہ کر دیا تم نے بھائی اور بھابھی کو؟ دنگ نظروں سے یاقوت کے مطمئن چہرے کو دیکھتی وہ ہول اٹھی تھی۔ میں نے ان دونوں سے کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ ان دونوں میں سے کسی کو بھی اعتراض ہو تو میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اسے شردر کر گیا تھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہیں کیا لگا تھا میں کسی اور سے شادی کروں گا؟ مسکراتی نظروں سے یاقوت نے اسے دیکھا۔ یاقوت، ابھی یہ سب کیوں کہا ان دونوں سے؟ میرے لیے تو اب اور مشکل ہو جائے گا بھابھی کے دل میں جگہ بنانا۔ اجوا کا دل چاہا تھا اپنا سر پیٹ لے۔ کمال ہے، تمہیں تو مجھ پر فخر کرنا چاہیے۔ جو بات کہنے میں مجھے کئی دن لگ سکتے تھے وہ میں نے آپی اور حاج بھائی کے سامنے کہہ ڈالی ہے۔ تم خود سوچو، حاج بھائی سے میرا کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو مگر وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اب میں ان کے سامنے کھل کر یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ تو میں ابھی تم سے بھی نہیں کہہ سکا۔ میں نے دو ٹوک انداز میں سب سمجھا دیا ان کو اور یہ ہمت بھی مجھے تمہارے آنسوؤں نے دی تھی، ورنہ میرے لیے آسان نہیں تھا اپنا ارادہ ان کے سامنے ظاہر کرنا۔ رہ گئی بات آپی کی تو کوشش کرتی رہو، میری دھمکیوں سے ہی رام ہوں گی وہ۔ اطمینان سے وہ بولا۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، مجھے بھابھی سے ابھی بہت ضروری معاملے پر بات کرنی تھی۔ ان کو راضی کرنا تھا کہ وہ لالین سے بات کرنے ہاسپٹل جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ لالین سے بات کر کے ان کے دل سے خدشات نکل جائیں گے۔ وہ دن ضرور آئے گا جب ان کو بھی اولاد کی خوشی نصیب ہو جائے گی۔ اب تمہارے ارادے جاننے کے بعد وہ نہ تو میری شکل دیکھنا چاہیں گی نہ میری بات سننا گوارا کریں گی، وہ فکر مندی سے بولی تھی۔
مجھے اچھا لگا تم سے یہ سن کر، تم آپ ہی کے لیے مخلص ہو، فکر مت کرو، تمہاری نیک نیتی اور خلوص ان کو زیادہ دیر تک تم سے متنفر نہیں رکھ سکے گا۔ یاقوت نے گہری نظروں سے اس کے اترتے اترتے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ جانتے ہو، جب سے حاج بھائی نے مجھے کہا کہ میں بھابھی کی سونی گود آباد کرنے کی دعا کروں، تب سے میری کوئی عبادت، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں میں نے ان کے لیے دعا نہ کی ہو۔ میں جانتی ہوں وہ میری بات مان کر صرف لالین سے بات کر لیں۔ اسے تو بھابھی کی بہت اچھی بات چیت ہو گئی ہے۔ اتنے اہم معاملے پر اس سے بات کرنے سے بھابھی کو کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو، میں صاف کہوں گا، میرے ارادے جاننے کے بعد فی الحال تو وہ شاید تم سے بات کرنا بھی پسند نہ کریں، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم پھر بھی ان سے بات کر کے کنونس کر سکتی ہو تو موقع دیکھ کر بات کر لو۔ اچھا رسپانس نہ ملے تو بھی تم نے دل پر نہیں لینا، بس یہ یاد رکھنا، ورنہ دوبارہ مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو نظر آئے تو جانے میں کیا کر ڈالوں گا۔ وہ اسے خبردار کر رہا تھا۔ اب صرف یہی رہ گیا ہے کہ سب کو بٹھا کر شادی کا دن تاریخ بتا ڈالنا۔ اجوا کے جلا کر کہنے پر وہ حیرت سے اسے دیکھتا بے ساختہ ہنسا تھا، جبکہ اجوا اپنی بے اختیاری پر سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ دوسری سمت دیکھنے لگی تھی۔ اب اگر تم شرما رہی ہو تو یقین کرو بہت اچھی لگ رہی ہو، سیدھی یہاں تک اتر رہی ہو۔ شوق نظروں سے اسے دیکھتے یاقوت نے اپنے دل کے مقام کو تپ تپایا۔ اچھا، مجھے یہ کب بتاؤ گے کہ اس خالی مکان میں تم سے کیا غلطی سرزد ہو گئی تھی؟ وہ بات بدلنے کے لیے چن کر سوال کر گئی تھی۔ کس موقع پر کیا سوال اٹھایا ہے تم نے؟ آفرین ہے، یاقوت نے کچھ ناراضی سے کہا تھا۔ میں کم از کم اس وقت تمہیں اپنی غلطی کے بارے میں بتا کر اپنا امیج تمہاری نظر میں خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یقین رکھو اس گھر کے وکیل مجھ سے راضی ہو جائیں گے تو سب کچھ بتا دوں گا تمہیں۔ ابھی یہ سمجھ لو کہ مجھے اس معاملے پر زیادہ بات کرنے کی امام صاحب نے اجازت بھی نہیں دی ہے۔ بولتے ہوئے یاقوت نے ایک پل کو رک کر اجوا کو دیکھا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح بابا صاحب کی طرف سے تمہیں شاہ صاحب کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یاقوت کے پر گہرے سنجیدہ لہجے پر وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھتی کچھ بول نہ سکی تھی۔ اجوا، میں صرف شرمندگی سے بچنے کے لیے فی الوقت تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، مگر تھوڑا بہت تو تم جان چکی ہو کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی تھی، مگر مجھے اپنے ایک اہم معاملے کے بارے میں بتانے کے لیے تمہیں بابا صاحب کی اجازت درکار ہے۔ بس ایک حد تک ہی بھروسہ کر سکتی ہو کیا تم مجھ پر؟ یاقوت کے بجھے بجھے شکایتی لہجے نے اجوا کو بے چین کیا تھا۔ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، بس اس خوف سے ان کے بارے میں بات کرنے سے رک جاتی ہوں۔ مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے یاقوت، جس دن تمہیں ان کے بارے میں بتانا ضروری ہوگا میں سب بتا دوں گی تمہیں، وہ تذبذب کے ساتھ بولی۔ ٹھیک ہے، تم اداس مت ہو، تمہیں جب مناسب لگے مجھے بتانا، میں اس وقت کا ابھی سے انتظار کر رہا ہوں، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جبکہ اجوا چونک کر کمرے سے باہر آتے غازی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہو اجوا، طبیعت مزاج بخیر ہیں؟ غازی کے شرارتی انداز پر مسکراتے ہوئے اجوا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یاقوت، بات کر لو نیلی سے، ابھی بھی کال کر کے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے اس لڑکی نے۔ تم بات نہ کرنا، مگر اسے اجوا کے پاس آنے دو، وہ معافی مانگنا چاہ رہی ہے، غازی نے کہا تھا۔ تم اس کی اتنی باتیں کیوں سن رہے ہو؟ یاقوت نے ناگواری سے کہا۔ گھر کی بچی ہے یار، اور پھر معافی ہی تو مانگنا چاہ رہی ہے، غازی نے کہا۔ کوئی معافی نہیں مانگنی، بس ڈرامے کرنے ہیں مجھے دکھانے کے لیے، کرنے دو منتیں، سکھاتا ہوں سبق اچھی طرح سے اسے، یاقوت ناگواری سے بولا تھا۔ تبھی وہ سب اوپر آتے یزدان کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ یزدان کو وہیں بریک لگ گئے۔ کتنے آرام سے بیٹھی ہو میرے ہی بھائی کے ساتھ، جیسے شاہی تخت پر بیٹھے شہزادہ سلیم کے ساتھ انارکلی بیٹھی ہو۔ یزدان کے جلے کٹے انداز پر غازی نے بے ساختہ ہنستے ہوئے اجوا کو دیکھا تھا۔ برا مت ماننا اجوا، اپنے دانی بابو ابھی تک صدمے میں ہیں، غازی نے کہا۔ صدمہ تو ہوگا، آپ بھی گواہ ہیں غازی بھائی، اجوا جی میری تھی، یزدان نے دہائی دی۔ ایسی کوئی کہانی کبھی تھی ہی نہیں، کرشنا والی کہانی کے سامنے تمام شوشے زیرو ہیں، اثر نہیں رکھتے۔ اب بہاتا رہے اپنے ارمانوں پر آنسو، یاقوت نے کوئی بھی لگی لپٹی رکھے بغیر اسے جھڑک دیا۔ کیسے بھائی ہو تم، میرے قصے افواہیں اڑا کر تم تو اپنی دکان بڑھا گئی، مگر اب میں کیا کروں گا؟ دن میں جسے 10-12 دل دیتا رہا ہوں، اب اسے بھی بھابھی کہتا برا نہیں لگوں گا کیا؟ یزدان روحان سے انداز میں دہائی دے رہا تھا۔ نہیں، تب اتنے برے نہیں لگو گے، اجوا درمیان میں ہی خشمناک لہجے میں یزدان کو جتاتی یاقوت کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ دانی بیٹے، عزت اسی میں ہے کہ عزت سے قربانی دے ڈالو، پھر یہ دونوں تمہارے لیے چاند سی دلہن ڈھونڈ کر لائیں گے، غازی نے سمجھتے ہوئے لالچ دیا۔ بس رہنے دو بھائی، یہ ٹافیاں کسی اور کے لیے رکھو، باندھ تو دیا ہے میرے پلے افریقہ کا چاند، چلا کر بولتا یزدان اس لمحے دم ساتھ گیا جب سیڑھیوں کی طرف سے غوراتی ہوئی نیلم اس کی طرف بڑھی تھی۔ لو آ گیا تمہارا افریقن چاند، غازی کہکا لگا کر بولتا صوفے پر براجمان ہو گیا۔ کب سے وہاں سیڑھیوں پر دبکی اس کے انتظار میں ہوں،
کہ اب میری وکالت کرو گے، اب میرے حق میں بولو گے، مگر یہاں تمہیں اپنے دکھڑے رونے سے فرصت نہیں مل رہی۔ نیلم بری طرح یزدان پر برس رہی تھی۔ تم میری موجودگی میں یہاں آنے کی جرأت کیسے کر گئیں؟ فوراً سے بیشتر اپنی شکل گم کرو۔ یاقوت نے برہمی سے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یاقوت بھائی، تم تو دنیا میں بھی موجود ہو، اب کیا میں دنیا سے بھی اپنی شکل گم کر لوں؟ وہ تنک کر بولی۔ اگر ایسا ممکن ہے تو کوئی حرج نہیں، یزدان اطمینان سے بولا، مگر اگلے ہی پل کندھے سے ٹکراتا نیلم کا مکہ اسے کراہنے پر مجبور کر گیا۔ اور تم بات سنو، نیلم بگڑے تیوروں سے اجبا سے مخاطب ہوئی۔ معافی مانگ رہی ہوں، معاف کر دو۔ یاقوت بھائی کی وجہ سے میں ساری غلطی اپنے کھاتے میں ڈال رہی ہوں، کیونکہ میں ان سے محبت کرتی ہوں اور ان کی ناراضگی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک منٹ، یاقوت نے درمیان میں ٹوک دیا، کہ تم اجبا سے معافی مانگ رہی ہو یا میرے نام پر بھتہ مانگ رہی ہو؟ یاقوت نے خشمناک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اب میں ناک تو رگڑنے سے رہی ان محترمہ کے سامنے، نیلم تڑک کر بولی۔ تم ناک رگڑو یا پیر ہاتھ جوڑو، میں تمہیں معاف نہیں کرنے والی۔ تمہارے دھکے کی وجہ سے میں کتنے برے طریقے سے گری تھی یہ میں ہی جانتی ہوں۔ سب کے سامنے میری بے پردگی ہوئی، مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی، میں وہ تکلیف نہیں بھول سکتی۔ مجھ سے معافی کی امید مت رکھنا تم، اجبا غم اور غصے کے ساتھ قطعی لہجے میں بولی تھی۔ مجھ سے بھی تم امید نہ رکھنا کہ میں دوبارہ تم سے معافی مانگوں گی، مجھے بھی ہلکا مت لینا، گھر سے باہر مل پھر دیکھتی ہوں تجھے، ڈائن کہیں کی۔ رکو ذرا تم، اس کی دھمکیوں پر یاقوت اپنی جگہ سے اٹھا تھا، مگر وہ رکے بغیر اجبا کو دھمکاتی تیر کی طرح بھاگتی چلی گئی۔ ہیں، یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ اجبا جی مسکرا رہی ہیں؟ یزدان کے حیرت سے مر جانے والے انداز پر یاقوت نے بھی چونک کر اجبا کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ اجبا جی زندہ باد! یزدان خوشی کے نعرے لگا کر سیڑھیوں کی طرف دوڑ گیا۔ تم کیا یہیں بیٹھے رہو گے؟ یاقوت کے سوال پر غازی مسکراتا ہوا صوفے سے اٹھ گیا۔ چلا جاتا ہوں بھائی، کباب میں ہڈی کیسے برداشت ہوتی ہے؟ اجبا جی، غازی شرارت سے اجبا سے مخاطب ہوتا اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ حد کرتے ہو تم، اگر ان کو برا لگ جاتا تو؟ اجبا نے خفت سے اسے دیکھا۔ تمہارے لیے تو میں ہر حد تک جا سکتا ہوں۔ یاقوت نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میری کوئی بات غازی کو بری نہیں لگ سکتی، اپنا یار من ہے وہ مزید بولا۔ تم نیلی کی دھمکی پر مسکرا کیوں رہی تھی؟ مجھے تو لگا تمہیں اس پر بہت غصہ ہے۔ غصہ مجھے اس پر تھا، مگر اب نہیں ہے۔ تم نے سنا نہیں، اس نے کہا تھا کہ وہ تمہاری وجہ سے مجھ سے معافی مانگ رہی ہے، کیونکہ وہ تم سے محبت کرتی ہے اور تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ جو انسان تم سے محبت کرتا ہے، میں اس پر نہ برہم ہو سکتی ہوں، نہ اس پر غصہ آ سکتا ہے۔ وہ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کچھ اس طرح بولی کہ یاقوت ایک ٹک اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ شام کا وقت تھا، ابر آلود موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا۔ برآمدے میں آتے حاج کی نظر لان کی سرسبز گھنی باؤنڈری کے قریب کرسیوں پر براجمان یاقوت اور غازی تک گئی۔ وہ دونوں جانے کون سی باتوں میں مشغول تھے۔ قریب آتے حاج کو دیکھ کر دونوں ہی مکمل ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بھائی، باہر کی طرح گھر کے اندر بھی مطلع ابر آلود چل رہا ہے، کچھ تدبیر کریں۔ اب تو بے چینی سی ہونے لگی ہے۔ غازی نے شرارتی نظروں سے کرسی پر بیٹھتے حاج کو دیکھا تھا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے، تمہاری بہن کے مزاج بگڑے ہوں تو میری ہی جان ہلکان کرنی ہوتی ہے تم سب کو، حاج خشمناک انداز میں بولے اور پھر یاقوت کو دیکھا۔ تم سے یمنا نے دوبارہ اجبا کے سلسلے میں کوئی بات کی؟ نہیں، جو بات ہوئی بس آپ کے سامنے ہی ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی وہ مجھ سے کوئی خاص بات چیت کرنے سے گریزاں تھیں، اور اب تو مکمل طور پر لاتعلق ہو چکی ہیں۔ یاقوت گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ظاہر ہے اس سب کی وجہ اجبا ہی ہے، حاج جیسے خود سے ہی بولے تھے، بات تو ڈھنگ سے وہ مجھ سے بھی نہیں کرتی اب، پتہ نہیں کیوں بیر باندھ رکھا ہے اس نے اجبا سے، اور اب تو تم نے ایک اور وجہ بھی دے دی ہے اپنا فیصلہ سنا کر۔ حاج کے کہنے پر وہ ان کی جانب نہیں دیکھ سکا تھا۔ میں تم سے یہی کہوں گا کہ اتنا جذباتی ہو کر اتنی عجلت میں زندگی کے اتنے بڑے فیصلے نہیں کیے جاتے یاقوت۔ ایسا نہیں ہے بھائی، نہ ہی میں نے جذبات میں کوئی فیصلہ کیا ہے اور نہ ہی کسی عجلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں کسی معیار، کسی ترجیحات کی بات نہیں کروں گا۔ اجبا مجھے ہر طرح سے اپنے آپ سے بہت بہتر لگتی ہے، مجھے اس کے سلسلے میں پہلے آپ ہی سے بات کرنی تھی، مگر آپ ہی اور اجبا کے درمیان مجھے کچھ ٹھیک ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا اور انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، مجھے موقع ملا تو میں نے اپنے ارادے اور فیصلے سے آپ دونوں کو آگاہ کر دیا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ تمہارے اس فیصلے نے یمنا کو اور زیادہ اجبا کی طرف سے بددل کر دیا ہے، گھر کے ماحول پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ آج بولے تھے، آپ ہی میری خوشی کی خاطر مان جائیں گی، میں پوری کوشش کروں گا کہ اجبا کے لیے ان کے دل سے تمام تر بدگمانیاں ختم ہو جائیں۔ یاقوت نے کہا، وہ اس بات پر بھی زیادہ برہم ہے کہ تم نے اجبا کے لیے اس کے گھر کو چھوڑ دینے کی دھمکی دی ہے۔ حاج نے بتایا، میں نے اجبا کے لیے گھر چھوڑنے کی بات نہیں کی، اجبا کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو بھی یہ میرا فرض اور ذمہ داری ہے کہ ایک ایسا گھر مہیا کروں
جہاں اس کی عزت ہو، جہاں اسے دل سے قبول کیا جائے، اس کے مقام کو قبول کیا جائے۔ اب یہ بات تم اپنی بہن کو سمجھاؤ، میں اسے ایک حد تک سمجھا سکتا ہوں۔ تم اس کے بھائی ہو، وہ مجھ سے زیادہ حق رکھتی ہے تم پر۔ اس کی فطرت کو تم جانتے ہو، غصے اور دھمکی سے تم چھوٹی سے چھوٹی بات نہیں منوا سکتے، مگر پیار اور نرمی سے جھک کر بڑی سے بڑی بات اس سے منوائی جا سکتی ہے۔ حاج نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں ان سے بات کروں گا، یاقوت نے کہا۔ تم موقع دیکھ کر آپی سے بات کرو، میں اور حاج بھائی ان کو راضی کرنے میں تمہاری مدد کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، قاضی نے پر یقین لہجے میں کہا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، یمنا کی طرف سے مکمل خاموشی اور لاتعلقی کو محسوس وہ کر رہی تھی۔ آج بھی وہ دن چڑھے نیچے آئی تو ملازمہ سے معلوم ہوا یمنا اسے صفائی وغیرہ کے کام دے کر اپنے کمرے میں جا چکی ہیں، کیونکہ ان کی طبیعت ناساز ہے۔ وہ یہ سن کر یمنا کی مزاج پرسی کے لیے ان کے کمرے تک گئی، کئی بار دستک دی، ان کو پکارا بھی، مگر جواب ندارد۔ شاید وہ سو رہی تھیں یا پھر جان بوجھ کر اس کی پکار کو نظر انداز کر گئی تھیں۔ بہرحال ان کو مزید بے آرام کرنے کا وہ ارادہ نہیں رکھتی تھی، سو کچن میں چلی آئی، اپنے لیے چائے بنائی۔ چائے لاؤنج میں پیتے ہوئے اس نے سوچا کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہونے والا ہے، یمنا کی طبیعت ٹھیک نہیں تو اسے کھانا بنا لینا چاہیے۔ کچن میں کھانا بنانے کے لیے ضرورت کا سامان موجود تھا۔ یمنا کے سگراپے اور سلیقے کی وہ یوں بھی متعارف تھی، کچن کو دیکھ کر ہی ان کی سلیقہ شعاری کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ظہر کی اذان ہونے تک اس نے کھانا تقریباً تیار کر لیا تھا، تبھی زارا کی آمد اسے غنیمت لگی۔ زارا، تم بھابھی کے کمرے میں جا کر انہیں جگاؤ، میری دستک اور پکار کا بھی وہ جواب نہیں دے رہیں، تم سے کچھ چھپا تو نہیں رہیں؟ وہ پہلے ہی مجھ سے ناراض ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کمرے میں داخل ہو گئی تو کہیں اور زیادہ برا نہ مان جائیں۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، پتہ نہیں انہوں نے ناشتہ بھی ٹھیک سے کیا تھا یا نہیں، تم جا کر انہیں دیکھو، وہ کھانا کھا لیں تو ہو سکتا ہے کوئی ٹیبلٹ بھی لینی پڑ جائے۔ ٹھیک ہے، تم اتنا پریشان نہ ہو، میں جا کر دیکھتی ہوں ان کو۔ زارا اسے مطمئن کرتی کچن سے گئی، جبکہ وہ اطمینان سے روٹیاں ہاٹ پاٹ میں رکھنے لگی۔ زارا کی آمد سے بہت ڈھارس مل گئی تھی۔ کچن سے فارغ ہو کر وہ سیدھی یمنا کے کمرے کی سمت گئی۔ یمنا یقیناً زارا سے باتوں میں مصروف تھیں، نیم وا دروازے سے باہر خود بخود اس کے قدم رک گئے۔ تم میرے سامنے اس کی طرفداری مت کرو زارا، وہ میرے ہی گھر میں رہ کر میری ہی ناک کے نیچے گل کھلاتی رہی ہے، میرے ہی بھائی پر ڈورے ڈالتی رہی ہے، جانے کون سے جنتر منتر کیے ہیں، جانے کیا کچھ پڑھ کر پھونکتی رہی ہے، وہ جادوگرنی ہے۔ یاقوت اس کے خلاف کچھ سننا ہی گوارا نہیں کرتا، میں بھی دیکھتی ہوں اس کے منتر کیسے اس گھر پر مسلط کرتے ہیں۔ اس ڈائن کو چوٹی سے پکڑ کر اس گھر سے نہ نکالا تو میرا نام بھی یمنا نہیں۔ جو کام اس کی ماں اپنی زندگی میں نہ کر سکی، وہ مرنے کے بعد کر گئی، منڈ گئی اس جادوگرنی کو میرے شوہر کے سر پر۔ میرے گھر میں آگ لگا کر اسے سکون نہیں ملا تو میرے شوہر کو اپنے جھانسے میں پھنسا لیا۔ بلاتی ہوں میں لالین کو، لے کر جائے ہمارے گھر سے اس نحوست کو۔ یمنا کی زہر خون آواز اسے سنائی دے گئی تھی، مزید کچھ سننے کی اب وہ تاب نہ لا سکی تھی۔ دبے قدم ملاؤں سے نکلتی وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد وہ جا نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، جب کمرے کے کھلے دروازے سے زارا اندر داخل ہوئی۔ اجوا، تم نماز پڑھ چکی ہو تو آ جاؤ نیچے، میں آپی کے لیے کھانا ان کے کمرے میں لے جا رہی ہوں۔ میں بعد میں کھا لوں گی زارا، تم بھابھی کے لیے کھانا لے جاؤ، تم ان کے ساتھ ہی کھانا کھاؤ، ان کا دل بہل جائے گا، مجھے سامنے دیکھ کر تو شاید وہ نوالے بھی ٹھیک سے نہ کھا سکیں۔ اجوا پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ دوسری جانب زارا چند لمحوں تک اس کے بجھے چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر اس کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ اجوا، مجھے اندازہ ہے تم نے آپی کی تلخ باتیں سن لی ہیں، تم لاکھ چھپاؤ لیکن میں جانتی ہوں کہ تمہیں بہت تکلیف پہنچائی ہے آپی نے، مگر تم دل چھوٹا مت کرو، کتنی ہی مخالفت کیوں نہ کر لیں، تمہاری اچھی نیت اور مخلصی کی خوشبو مخالف سمت تک پھیل ہی جاتی ہے۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے زارا دھیمے لہجے میں اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو زارا، بھابھی اپنی بدگمانیوں میں چاہے کسی بھی حد تک چلی جائیں، مگر میں ان کی بھلائی کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی، کیونکہ ان کی زندگی حاج بھائی سے منسوب ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی اور پھر زارا کو دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں سنا، سنا بھی ہے تو مجھے ان کی کوئی تلخ بات یاد نہیں، یاد ہے تو بس یہ کہ اس گھر میں اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کی برسات دیکھنا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم سب بھابھی اور حاج بھائی کے بچوں کی رونق اس گھر میں دیکھیں گے، انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا۔ زارا مسکرائی تھی۔ پھر تم میرا ساتھ دو زارا، تمہاری موجودگی میں بھابھی ضرور میری بات کو سمجھیں گی، تم کہو گی تو وہ مان جائیں گی، بے شک وہ ہاسپٹل نہ جائیں، مگر لالین سے بات کرنے پر، اس سے مشورہ کرنے پر راضی ہو جائیں بس، لالین سب خود سنبھال لے گی۔ ایسا کرتے ہیں، آج شام کی چائے پر کچھ اہتمام کرتے ہیں، بھابھی کی پسند کی کچھ چیزیں بناتے ہیں، پھر چائے پر ہی
میں ان سے بات کا آغاز کرتی ہوں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو۔ میں تو آج بالکل فری ہوں، یہیں رک جاتی ہوں تمہارے پاس، زارا مسکراتے ہوئے بولی۔ تمہارا بہت شکریہ، اب تم بھابھی کے ساتھ جا کر کھانا کھاؤ اور ان سے کہہ دینا کہ کھانا کھا کر سو جائیں۔ ابھی ان کو نہ بتانا کہ تم یہی ہو۔ اجوا کی تاکید پر زارا اس بات میں سر ہلاتی جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ کمرے سے باہر آتی یمنا نے حیرت سے لاؤنج میں موجود اجوا اور زارا کو دیکھا، جو انہیں اپنی ہی منتظر نظر آئی تھی۔ اجوا کو یمنا کے چہرے پر زردی اور نقاہت نظر آئی۔ یوں لگ رہا تھا وہ آج اچانک بیمار نہیں ہوئی، بلکہ ان کی طبیعت کافی پہلے سے ناساز ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا کوئی آ رہا ہے ہمارے گھر جو چائے کا اتنا اہتمام ہوا ہے؟ صوفے پر بیٹھی یمنا نے ایک نظر ٹیبل پر سجے لوازمات پر ڈال کر زارا سے پوچھا تھا۔ آپ ہی، یہ اہتمام آپ کے لیے اجوا نے کیا ہے، کیونکہ آپ نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ زارا ان کو بتاتے ہوئے چائے نکالنے لگی، جب یمنا نے ایک نگاہ غلط اجوا پر ڈالی تھی۔ بھابھی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اجوا نے ذرا سنبھل کر مخاطب کیا۔ ٹھیک ہوں، بے نیازی سے جواب دے کر یمنا نے زارا کو دیکھا۔ ابھی چائے رہنے دو، حاج آنے والے ہیں، میں ان کا انتظار کر لیتی ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر سب ساتھ چائے پئیں گے۔ زارا خوش دلی سے بولتی یمنا کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ ہی، آپ کے چہرے سے ہی لگ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت مکمل ٹھیک نہیں، دوپہر میں بھی آپ کا بلڈ پریشر نارمل نہیں تھا۔ اجوا نے بہت اچھا کیا ہے کہ اپنی دوست کو بلایا ہے، لالین گھر میں ہی آپ کا چیک اپ کر لے گی، اس کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اتنی بھی کوئی بیمار نہیں، اب تو بالکل ٹھیک ہوں۔ یمنا سرد لہجے میں اجوا کی جانب دیکھے بغیر بولی تھی۔ نہیں بھابھی، میری فون پر اس سے بات ہو رہی تھی تو پتہ چلا کہ وہ وتیق سے آج جلدی فری ہو جائے گی۔ اسے اپنی فیملی میں ہی کسی پیشنٹ کو چیک کرنے جانا تھا، تو واپسی میں وہ بس مجھ سے ملنے آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا اچھی بات ہے، وہ یہاں آئے گی تو آپ کو بھی دیکھ لے گی۔ اجوا کے نرم لہجے پر وہ خاموش رہی تھی۔ آپ ہی، اجوا کو آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، یہ جھجک رہی ہے۔ اب آپ ہی اس سے بولیں کہ جو بات کرنی ہے کر لے، آپ کوئی غیر تو نہیں ہیں؟ زارا کے کہنے پر یمنا نے تیکھی نظروں سے اجوا کو دیکھا تھا۔ جو کچھ میں سن چکی ہوں، اس کے بعد کچھ کہنے سننے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے، مگر پھر بھی جو بات کرنی ہے کرو، سب کے سننے کے لیے تو بیٹھی ہوں۔ یمنا کے تلخ لہجے پر اجوا نے زارا کو دیکھا، جو آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کرنے کا حوصلہ اور اشارہ دے رہی تھی۔ بھابھی، میرا یقین کریں، میں جو آپ سے کہنا چاہتی ہوں اس میں صرف آپ کی اور حاج بھائی کی خوشی چھپی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ دونوں میں کمی کوئی نہیں، اللہ جب جسے چاہے جلد یا بدیر اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، لیکن دعاؤں اور ضرورت پڑنے پر تو علاج میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آپ اس معاملے میں صرف لالین سے مشورہ کر لیں، تنہائی میں اس سے بات کر لیں، وہ آپ کو اور حاج بھائی کو ضرور کوئی اچھا مشورہ دے گی۔ بات سنو، تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اولاد میرا اور حاج کا ذاتی مسئلہ ہے، تم کیا کسی کو بھی اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ انتہائی برہمی سے بول کر یمنا جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اجوا نے گھبرا کر زارا کو دیکھا اور خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ہی، آپ اجوا کی بات پر صرف غور کر لیں، کوئی آپ کو مجبور نہیں کر رہا۔ یمنا کا ہاتھ پکڑ کر روکتی زارا نے التجائی لہجے میں کہا۔ زارا، تم جانتی ہو کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، یہ کون ہوتی ہے میری بے اولادی کی فکر کرنے والی؟ اس سے کہو کہ جو کچھ یہ اس گھر میں کر چکی ہے وہ کافی ہے، مزید کرنے کی یا کوئی آگ بھڑکانے کی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یمنا شدید غصے میں بولی تھی۔ بھابھی، مجھے صرف آپ کی اور حاج بھائی کی خوشی عزیز ہے، میں دن رات اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کو اولاد جیسی خوشی نصیب ہو جائے۔ آپ کے ارد گرد رہنے والے آپ کو مکمل اور خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ یہ تو روز اول سے ہی عیاں ہے اجوا، تفرقے میں ڈال دیے ہیں تم نے اس گھر میں، بھائی بہن کے مضبوط رشتے میں تمہاری نحوست نے دراریں ڈال دی ہیں۔ میرا بھائی تمہارے لیے مجھ سے منہ پھیر گیا ہے، اور اب کیا چاہتی ہو تم؟ غصے میں یمنا کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ ان کے قریب کھڑی زارا نے گھبرا کر گھر میں داخل ہوتے حاج کو اور ان کے ساتھی آتی لالین کو دیکھا۔ ان کے عقب میں ہی اسے یاقوت اور غازی کے چہرے بھی دکھائی دے رہے تھے، مگر یمنا کو غصے میں کچھ اور سجھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ اجوا کی پشت ان سب کی طرف تھی۔ وہ حاج وغیرہ کی آمد سے بے خبر تھی۔ میرے بھائی پر قابض ہونے کے بعد اب تم میرے شوہر کو بھی مجھ سے الگ کرنا چاہتی ہو۔ تم نقاب چڑھا کر رکھو، مگر میں تمہیں اور تمہارے عزائم کو پہچان چکی ہوں۔ تم یہاں اپنا اور اپنی ماں کا انتقام مجھ سے لینے آئی ہو۔ ایسا نہیں ہے، میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچ سکتی۔ آپ مجھ پر غلط الزام لگا رہی ہیں۔ انتقام کم ظرف لوگ لیتے ہیں، میری ماں نے تو مجھے معاف کرنا سکھایا ہے۔ وہ تو خاموشی سے حاج بھائی کی جدائی کا غم لے کر اس دنیا سے چلی گئیں، اب ان کی بات نہ کریں۔ انہوں نے مرنے سے پہلے حاج بھائی کو بھی معاف کر دیا تھا۔ میں نے اگر یہ بات حاج بھائی کو نہیں بتائی تو صرف اس لیے کہ میرے دل میں ابھی ان کے لیے غصہ اور ناراضگی موجود ہے، مگر میں کبھی بھی ان کا برا نہیں چاہوں گی۔
آخر کو وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کی وہ بات نظر انداز کیسے کر سکتی ہوں جس میں آپ کی بھی خوشی ہو؟ میں صرف حاج بھائی کے کہنے پر نہیں بلکہ ایک عورت ہونے کے ناطے بھی آپ کی گود ہری بھری ہو جانے کی دعائیں کرتی ہوں، اور دعا کرنے کی بھی آپ سے التجا کرتی ہوں۔ آپ صرف حاج بھائی کی خاطر لالین سے بات کر لیں۔ قمر غصے سے نم ہوتی آنکھوں کے باوجود اجوا نے التجائی لہجے میں آخری بات کی تھی۔ یہ سب کہہ کر تم میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتی۔ تم اپنی دوست کی مدد سے مجھ پر بانجھپن ہونے کا ٹھپا لگوانا چاہتی ہو کہ تم حاج کو مجھ سے مایوس اور بیزار کر ڈالو، ان کو بھی مجھ سے دور کر دو۔ تمہارا اور تمہاری ماں کا یہی رونا تھا نا کہ میری وجہ سے حاج نے تمہاری ماں سے منہ پھیر لیا تھا۔ یہی غم چاٹتے چاٹتے تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ حاج کی پرورش کا تاوان چاہیے تھا اس کو، تمہیں ان کے سر پر مسلط کر کے جو کام تمہاری ماں نہ کر سکی وہ اب تم کرنے آ گئی ہو۔ شرمین ٹھیک کہتی تھی، تم بھی اس کا ہی گندا خون ہو۔ حلق کے بل غصے میں پاگل ہوتی یمنا کی زہر اگلتی زبان اجوا کا تمام ضبط نکل گئی تھی۔ اس کا چہرہ غم اور غصے کی شدت سے دہک اٹھا تھا۔ میری ماں کے بارے میں ایک بھی لفظ مت کہنا، میری ماں کا ذکر تک اپنی زبان پر لانے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ غصے میں کانپتی آواز اور بلند اشتعال سے وہ پھٹ رہی تھی۔ آپ اپنی دشمن خود ہیں، میں کیا آپ پر ٹھپا لگواؤں گی؟ یہ ٹھپا تو آپ پہلے ہی ہود پر لگا چکی ہیں۔ میری جادوگری نہیں، یہ تو آپ اور آپ کے شوہر کے اعمال ہیں جو اللہ نے اب تک آپ کو اولاد سے محروم رکھا ہے۔ آپ دونوں نے مل کر میری ماں کو اس کے بیٹے سے محروم کیا تھا، مرتے دم تک ترسایا تھا۔ اب آپ دونوں بھی ترسیں گے، بے نام و نشان اس دنیا سے جائیں گے۔ میری مری ہوئی ماں پر کیچڑ اچھالنے کے بعد اب آپ بھی ترسیں گی اولاد کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ میں جن ہاتھوں سے گڑ گڑا کر آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگتی رہی ہوں، اب انہی ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کروں گی کہ آپ زندگی میں کبھی بھی تیش میں لرزتی اجوا کی آواز درمیان میں ہی گھٹ گئی جب ہوش میں آتے یاقوت نے صورت سے آگے بڑھ کر اجوا کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا۔ بس ایک لفظ بھی اپنی زبان سے مت نکالنا۔ اجوا کے منہ پر ہاتھ جمائے وہ بولا نہیں تھا، دھاڑا تھا۔ لاؤنج میں ساکت کھڑے نفوس کو جیسے سانپ سونگھا ہوا تھا۔ پھٹی آنکھوں سے یاقوت کے سرخ چہرے اور غصے میں انگارہ آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھتی وہ اپنے پیروں کے نیچے سے زمین سرکتی محسوس کر رہی تھی۔ یاقوت کو دیکھتے ہوئے وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ یہ اس نے کیا کر ڈالا تھا؟ اسے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری جانب لب نیچے مزید کچھ کہنے سے خود کو روکتے یاقوت نے ایک جھٹکے سے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ اجوا بے جان ہوتے وجود کے ساتھ لڑکھڑائی تھی کہ لالین نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ تبھی سب زارا کی چیخ پر یمنا کی طرف متوجہ ہوئے جو غش کھا کر گر ہی جاتی اگر زارا بر وقت ان کو نہ سنبھالتی۔ ساکت بے حس و حرکت کھڑی اجوا کے سوا سبھی یمنا کے گرد جمع تھے، جو صوفے پر دراز نیم غشی کسی کیفیت میں تھی۔ ان کا چہرہ لٹے کی مانند سفید ہو رہا تھا۔ لالین کسی کے کچھ کہنے سے قبل ہی یمنا کے قریب جا بیٹھی تھی۔ میں بی پی آپریٹر لے آؤں؟ زارا نے عجلت میں لالین سے پوچھا جو یمنا کی نیم آنکھیں چیک کرتی اشارے سے زارا کو روکتی یمنا کی نبض چیک کر چکی تھی۔ سب کی نظریں لالین کے بے انتہا سنجیدہ ہوتے چہرے پر ساکت تھیں۔ ان کا بلڈ پریشر تو کافی پہلے سے ڈاؤن ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں کہ ان کی طبیعت کافی دنوں سے ٹھیک نہیں۔ آنکھیں سفید ہو رہی ہیں، خون کی کمی ہے، یہ شاید ٹھیک سے غذا بھی نہیں لے رہی۔ حیرت اور تعجب سے لالین نے حاج کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو بھی دیکھا۔ ان کے لیے فوراً تازہ جوس لے آؤ۔ لالین کے کہنے پر زارا بھاگتی ہوئی لاؤنج میں گئی تھی۔ ان کو فوراً ہاسپٹل لے جانا چاہیے حاج بھائی، قاضی نے تشویش سے کہا۔ آپ سے کس نے کہا کہ ان کو فوراً ہاسپٹل جانا چاہیے؟ آپ ڈاکٹر ہیں یا میں؟ لالین کے ناگوار لہجے پر قاضی حیران ہوتا کچھ بول نہ سکا۔ حاج بھائی، بھابھی کو پہلے کمرے میں لے چلیں، مجھے ان کی خبر لینی ہے کہ یہ کیوں ڈاکٹر سے الرجک ہیں۔ اچھا ہوا جو میں یہاں موجود ہوں، کچھ بہتر ہوتی ہے طبیعت ان کی تو ہاسپٹل ہی جانا ہے، مجھے ان کے کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے ہیں۔ کیسے ٹیسٹ؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ یمنا کو کیا ہوا ہے؟ پریشانی کی حدوں پر پہنچتے حاج بے قراری سے بول اٹھے تھے۔ آپ بھابھی کو لے کر کمرے میں چلیں، میں بتاتی ہوں وہاں، لالین نے کہا تھا۔ جوس کا پورا جگ اٹھائے زارا بھی لالین کے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ لاؤنج میں ساکت کھڑی اجوا پر ایک نگاہ ڈال کر یاقوت تیز قدموں سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ باہر جاتے یاقوت سے نگاہ ہٹا کر قاضی گہری سانس بھرتا اجوا کے قریب آ رکا تھا۔ وہ بھی غصے میں ہے اجوا، ورنہ یہاں جو کچھ ہوا وہ سب دیکھا سنا اس نے بھی ہے۔ تم پلیز اسے کسی بات کو غازی بات ادھوری چھوڑتا بس اسے دیکھ کر رہ گیا جو انسنی کیے سناٹے میں گری صوفے پر بیٹھ گئی۔ جوس کا گلاس بھر کر لالین کے حوالے کرتی زارا کی نظریں یمنا پر تھیں جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے مکمل ہوش و حواس میں تھیں مگر نقاہت زدہ اور بہت نڈھال دکھائی دے رہی تھیں۔ ٹھیک ہے زارا، اب تم جاؤ اور دروازہ بند کرتے ہوئے جانا۔ لالین کے کہنے پر زارا حیران ہوتی دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ لاؤنج میں آتے ہوئے زارا نے ایک نظر ہی بھانپ لیا تھا کہ اجوا بہت سہمی ہوئی سی بیٹھی ہے۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ ٹھیک ہیں؟ یزدان کا چہرہ فک تھا۔ ٹھیک ہیں، جوس پی کر اور بہتر ہو جائیں گی، فکر مت کرو ڈاکٹر ہے ان کے پاس، زارا نے اسے تسلی دی۔
تم یہاں کیوں آ گئیں؟ آپ ہی کے پاس جاؤ۔ غازی نے زہرا کو واپس کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تھا۔ نہیں جا سکتی کیونکہ لالین نے مجھے کمرے سے باہر جانے کا کہا ہے۔ مگر حاج بھائی تو کمرے میں ہی ہیں، غازی نے حیرت سے کہا۔ ارے بھائی مجھے کیا پتا، لالین کو ان دونوں میاں بیوی سے ہی بات کرنی ہوگی۔ زہرا کو جھلا کر بولتی اجبا کے پاس جا بیٹھی تھی، جو گمسم کیفیت میں ہی بیٹھی تھی۔ اجبا ریلیکس رہو، آپ ہی ٹھیک ہیں، یقیناً وہ اپنی ہر بات کے لیے تم سے شرمندہ ہوں گی۔ فکر مت کرو، تمہاری وجہ سے کچھ غلط نہیں ہوا، یہ اچھا موقع مل گیا ہے، لالین سب سنبھال لے گی۔ جس مقصد کے لیے وہ یہاں آئی ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ زہرا کے دھیمے لہجے پر اجبا نے بس ایک نظر اسے دیکھا مگر خاموش رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد حاج کمرے سے باہر نکلے تھے۔ لاؤنج کی طرف آتے وہ کافی عدت میں اور بدحواس دکھائی دیے۔ غازی گاڑی نکالو، ہاسپٹل جانا ہے، انہوں نے غازی کو ہدایت دی، جو فوراً ہی تیز قدموں سے لاؤنج سے نکل گیا۔ زہرا تم جا کر یمنا کو دیکھو اور باہر لے آؤ، اور ہاں ہمارے ہاسپٹل سے واپس آنے تک اجبا کے ساتھ ہی رہنا۔ زہرا کو ہدایت دیتے وہ ایک لمحے کے لیے اجبا کی طرف بھی متوجہ ہوئے، جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں، مگر پھر جانے کیا سوچ کر خاموشی سے لاؤنج سے نکلتے چلے گئے۔ زہرا کے کمرے میں جانے کے بعد باہر آتی لالین سیدھی اجبا کی طرف آئی تھی۔ تم ذرا آؤ میرے ساتھ، اجبا کا ہاتھ تھامے وہ لاؤنج سے نکلتی سیڑھیوں کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ مبارک ہو، تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، بھابھی کو ہاسپٹل لے جا رہی ہوں، ابھی کے ابھی سب ٹیسٹ کروا کر رپورٹس نکلواؤں گی اور انشاءاللہ خوشخبری کی تصدیق کے ساتھ ہی ان کو واپس بھیجوں گی۔ لالین کی دھیمی آواز سنتی وہ تحیر زدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ان کی دعائیں یوں مستجاب ہوں گی اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ ابھی تم نے یہ خبر کسی کو نہیں دینی، میں نے حاج بھائی کو بھی منع کر دیا ہے، اور اب بالکل نارمل ہو جاؤ۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا رد عمل بھی اس سے زیادہ شدید ہوتا جو تمہارا تھا۔ اب میں جا رہی ہوں، ہاسپٹل سے تمہیں کال کروں گی۔ بات مکمل کرتی لالین آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ تیزی سے سیڑھیاں طے کرتی اوپر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی، سجدہ شکر ادا کرنے۔